اب مجھے کبھی امید ہے کہ اس ایپیسوڈ میں اب جتنے گھنٹے لگ جائیں آپ کو جو ہے نا وہ سہرے پہنا کے ہی واپس آئیں. جو ہوگا ہوگا، یہ شادی ہوگی. یقین کر لیں ہم آپ کی اسٹوری پہ. اب کیا کریں؟ تو میں کہا نہیں ایسے ہی ہوگا، نکاح کھانا نہیں ہوگا، دیٹس اٹ. میں نے کہا بابا یہ پرابلم ہے، آپ نے مجھے پھنسا دی یار. وہ کہ ان کی بھی نہ کٹ رہی ہے، آپ کی بھی نہ کٹ رہی ہے یار. میں نے کہا 9 بجے لکھیں گے 11 بجے آئیں گے کیسے؟ وہ ایسے ہی ہوتا ہے. میں کہا نہیں بھائی نہیں سوری. میں نے کہا فرنیچر ہوگا، چیزیں ہوگی، جہیز. میں نے کہا ہوتی ہوگی، دلہن ہوگی، میری دلہن کی کوئی پارلر میں نہیں ہوگی. میں نے کہا آپ میری شادی کے چکر میں روڈ بلاک کریں گے اور لوگوں کو تکلیف دیں گے. میں کہا نہیں ٹائم نہیں لگ سکتا. اب خبر آئی کہ جی وہاں تو وہ فوٹوگرافی. اوئے ہوئے ہوئے. میں نے کہا میری اس ملک کے اندر چند لاکھ بہنیں ایسی ہیں جن کی شادیاں اس لیے نہیں ہو پا رہی ہیں کہ یہ رواجوں نے ان کے والدین کی کمر توڑ دی ہے. دا پاور ان اے نیگوسیشن belongs to a party which is willing to walk away from the negotiation. میری ٹیکسی آ رہی تھی، میں ٹیکسی کو روکا اور میں چلا گیا اکیلے اپنی شادی پہ. اچھا مجھے کیا کہہ رہے ہیں وہ ویٹرز، کہہ رہے ہیں دوسرے جو کوکس اور ویٹر کہہ رہے ہیں مولوی صاحب وہ دلہن دلہا ہی نہیں ہوں گے، 9 بجے کون سی باتیں کر رہے ہو تم. اور میں نے جا کے نا ان کا ہاتھ پکڑ لیا. اوئے ہوئے ہوئے جو ہنگامہ ہوا ہے. ہاتھ چھوڑو میرا تم. اچھا ہاں بھائی آپ اتنا نے بڑا ہنگامہ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تیسر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سیڈ میڈیا کا پروگرام راستہ جو میں نے چنا. اس میں سلیمان احمد صاحب کی لائف سٹوری کی ایپیسوڈ نمبر 21 میں آپ کو اور سلیمان احمد صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. 3 ایپیسوڈ لگی ہماری اور آپ کی اللہ اللہ کر کے منگنی ہوئی اور اس کے اختتام پہ بھی آپ کی والدہ نے اس کو توڑ دیا. بڑا بہت ایک عجیب لائن تھی میرے لیے، تو اس میں بہت کچھ تھا سوچنے کو کہ میں نے آپ کو منگنی کرنے کا کہا تھا، منگنی توڑنے کا نہیں کہا تھا. وہیں پہ آ کے ہم کھڑے ہو گئے تھے. اب مجھے کبھی امید ہے کہ اس ایپیسوڈ میں اب جتنے گھنٹے لگ جائیں آپ کو جو ہے نا وہ سہرے پہنا کے ہی واپس آئیں. اللہ اکبر، تکبیر. تکبیر اللہ اکبر. تو ہوا یہ تھا کہ ہمارا جو منگنی ہو گئی تھی، اب نکاح ہونا تھا. ان کی فیملی نے کہا کہ بھائی اگر نکاح ہو گیا اور بچی کو ویزا نہیں ملا یو ایس کا تو کیا ہوگا؟ تو وہ وہاں پھنس جائیں گے، یہاں پھنس جائیں گے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے نا بچی کا ویزا پہلے ہونا چاہیے. تو میں نے بڑا سمجھایا کہ بھائی ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، پروسیس یہ ہے کہ آپ کو نکاح ہوگا تو پیپرز فائل ہوں گے نا. تو کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے ریجیکشن؟ میں کہا بھائی وہ بہت ریئر ہوتا ہے کہ ریجیکشن ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک رسک تو ہوتا ہے کہ نہیں ہم وہ رسک نہیں لینا چاہتے، یہ ہے وہ ہے. تو ہم خود سے نا ان کا ویزا کا کر دیں گے ارینجمنٹ. لڑکی وہاں آ جائے یو ایس تو وہاں پھر آپ نکاح کر لیجیے. میں کہا چلیں اب اتنا اصرار کر رہے تھے تو میں کہا آپ کر لیں. اب ہوا یہ کہ ان کی ہماری ساری صاحبہ یو ایس میں رہتی تھی، سمجھے نا. تو انہوں نے کہا اس کنڈیشن پہ انہوں نے اس بیس پہ اپلائی کیا تو وہ ہو گیا ریجیکٹ. اب میں نے سے کہا بھائی ویزا ہی ریجیکٹ ہو گیا. اچھا یو ایس ایمبیسی نے کہا کہ اب ریجیکٹ ہو گیا تو اب آپ 6 مہینے بعد پھر اپلائی کر سکتے ہیں. تو کہا جی ہم 6 مہینے بعد پھر اپلائی کریں گے. تو 6 مہینے کے چکر میں پھر تو اس سے کیا ہوا کہ وہ 1 سال ہی گزر گیا. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ کیسے چل رہا ہے معاملہ، اس کو جلدی کرنی جی، ہمیں ایک اور چانس دیں، اب ہو جائے گا اب ہو جائے گا. اس چکر میں کوئی 1-1.5 سال ہمارا کھنچ گیا. اچھا جی، اب جس بات پہ یہ ہنگامہ ہوا منگنی توڑنے کو، یہ ہوا کہ ہماری والدہ کو ان کی کال آئی، ان کی والدہ کی، ہمارے ہونے والی ساس صاحبہ کی. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ایشو ہو گیا. ایک کیا ایشو ہو گیا؟ تو ایشو یہ ہوا تھا کہ جو خاتون تھیں ان کی نا وہ ہیئرنگ یعنی کان میں کوئی تکلیف چل رہی تھی. تو پہلے تو انہیں نہیں پتہ چلا، تو کان کی صفائی کروائی، یہ ہوا وہ ہوا کہ بھائی کان میں آواز کم آ رہی ہے فلانا ہے. جب فائنلی انہوں نے جا کے چیک اپ کروایا تو پتہ چلا کہ ایک کان کا جو سنوائی ہے وہ ختم ہو چکی ہے. یہ بات تو نہیں بتائی تھی میں نے. اور دوسرے کان کی بھی سنوائی جو ہے وہ ہیئرنگ بہت کم ہو چکی ہے. تو جب ڈاکٹر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہوتا یہ ہے کہ کان کا جو پردہ ہوتا ہے، ڈرم ہوتا ہے، اس سے
جو وہ وائبریٹ کرتا ہے اس سے جو ساؤنڈ ویو ہے نا وہ جاتی ہے نروز تک، آڈیٹری نرو جو پھر دماغ میں جاتی ہے. تو وہ نرو میں اور جو پردہ ہے اس کے درمیان میں 3 چھوٹی چھوٹی سی بونز ہوتی ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی سی. اس میں سب سے چھوٹی ہمارے جسم کی سب سے چھوٹی بون جو ہے، ہڈی جو ہے، اس کو کہتے ہیں اسٹیپی. اسٹیپی اس کا نام ہے، چھوٹی، بہت چھوٹی ہوتی ہے. تو کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اسٹیپی ہوتی ہے نا وہ کیلسیفائی کر جاتی ہے، اس میں کیلشیم ڈپازٹ ہو جاتا ہے اور وہ وائبریٹ کرنا بند ہو جاتی ہے اور سنوائی ختم ہو جاتی ہے. تو نے کہا کہ تو یہ ایشو ہو گیا کہ ایک کیلسیفائی کر چکی ہے اور ایک کا پروسیس شروع ہو چکا ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی، تو دونوں کان میں سنوائی ختم ہو جائے گی. تو کیا حل ہے اس کا؟ تو ڈاکٹر نے کہا بھی اس کا حل یہ ہے کہ اس کی سرجری ہوتی ہے اور یہ پورا کا پورا یہاں سے کاٹا جاتا ہے. میں کہا کوئی 25-30 ٹانکے آتے ہیں، یہ کان ہٹایا جاتا ہے اور وہ برین کے بڑے قریب ہے. تو اس میں جا کر کیا کیا جاتا ہے کہ وہ جو اسٹیپی ہے اس کو ریموو کر کے ایک پروستھیٹک یعنی ایک پلاسٹک کی اس میں ڈالی جاتی ہے. اور وہ اتنا ڈیلیکیٹ ہوتا ہے کہ تھوڑا آگے پیچھے ہوا نا تو وہ نہیں ہوگا. اور جو بالکل آپ نروز کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بالکل پورا حصہ کٹا ہوا ہے، اور کوئی میجر نرو ٹچ ہو گیا، کچھ ہو گیا تو ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. تھوڑا رسکی ہے، لیکن جنرلی 90% ہو جاتا ہے. لیکن ایک رسک تو ہے. رسک یہ ہے کہ یا تو ٹھیک ہو جائے گا یا وہ ختم ہو جائے گا، یا کان بالکل چلا جائے گا. تو یہ جو فیملی تھی گھبرا گئی، وہ یہ تمہارا سرجری کروانا، یہ ہے وہ ہے، رسک ہے. اور جو خاتون تھی ان کی عمر جو تھی وہ صرف اس وقت 17 سال کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی ہم تو یہ رسک نہیں لیں گے، اب اللہ کی مرضی ہے بھائی جاری ہے، ہیئرنگ تو چلی جائے. ان کا فیصلہ یہ تھا فیملی کا. انہوں نے ہمارے والدہ صاحبہ کو کال کی اور کہا کہ جی یہ معاملہ ہو گیا ہے. یہ تو چلو ان کی بڑائی ہے کہ انہوں نے کوئی چھپایا نہیں یا کوئی دھوکہ نہیں دیا، صاف صاف بتا یہ ہو گیا معاملہ، ہم تو سرجری ورجری ہم کروائیں گے نہیں. اور یہ ایک کان ختم ہو جائے گا، ایک کان بہت تھوڑی سی رہ گئی ہے ہیئرنگ، تو وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو اب آپ بتائیں کیا کریں. امی ہماری پریشان کہ تو ایک بہت بڑا، کیا خیال ہے آپ کا، بہت بڑی چیز ہے نا یہ، بالکل، کہ ایک ڈسیبلٹی آ گئی. تو میں نے کہا بھائی ہمیں بھی نہیں پتا تھا یہ تو، اور ہم نے بھی ایسا ہی سوچا تھا، تو پھر یہ تو ہم نہیں کنٹینیو کرنا چاہتے کیونکہ آپ تو سرجری بھی نہیں کرا رہے. تو ہوتا کہ سرجری کرواتے پھر ہم دیکھتے کیا ہونے. تو میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے تو ہم یہ ختم کرتے ہیں. اس طرح سے منگنی ہماری ٹوٹ گئی، امی نے توڑ دی. تو یعنی ایک تو وہ اتنے مشقتوں کے بعد منگنی ہوئی اور منگنی بھی ٹوٹ گئی. تو کون سا تھا شعر یاد ہے؟ لیکن اس سے پہلے بھی یہ بات ہے کہ یہ بڑی ایک ٹریجک سچویشن تھی. ہاں الگ نظام ہے نا. میں آپ کو کیا کہا تھا، ایک کہانی سنائی تھی میں نے آپ کو، ایک شعر سنایا تھا، وہ جس کا عنوان غم نہیں ہوتا وہ میری داستان نہیں ہوتی. کیونکہ اگر آپ ان پیرنٹس کے پارٹ پہ دیکھیں نا تو ایک 17 ایئر، میں تو وہ سوچ رہا ہوں نا کہ یہ کسی کی بھی بیٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے. بہت بڑی آزمائش. اور دل ہل گیا ویسے نا سن کے. ہاں اچھا یہ ہمارے اماں جان نے یہ منگنی ختم کر دی. اچھا اب ہم ادھر سے بھاگ رہے ہیں ادھر سے بھاگ رہے ہیں، ہم تو وار زون میں کام کر رہے ہیں نا، تو ہفتے میں ایک دفعہ یا 2 ہفتے میں ایک دفعہ میں کال کرتا تھا. تو میں جو کال کی تو کیسی امی کیا حال ہے، خیریت سے؟ میں ٹھیک ہے. تو یار سنو بات سنو. جی امی میں نے تو منگنی ختم کر دی. میں کیا مطلب؟ تو میں نے بتایا ایسا ایسا ہو گیا بھائی، وہ تو بالکل ان کی تو ہیئرنگ ختم ہو چکی ہے اور شی از بیکمنگ ڈیف، آلموسٹ ڈیف ہے، تھوڑی سی رہ گئی آواز. تو اب آپ چلے جائیں ہماری تاریخ میں. کیا تھا ہمارا فیصلہ کہ ہم نے کسی کے ساتھ بے وفائی، یہ تو انبلیویبل بات ہوگی. نہیں یہ فیصلہ ہے نا زندگی کا کہ ہم جو ہے نا یار یہ نہیں کر سکتے. کمٹمنٹ از اے کمٹمنٹ، یہ ہم نے سیکھا تھا چھوٹوں سے. تو میں نے کہا کمٹمنٹ، تو میں نے کہا امی، تو میں نے یہ جملہ کہا کہ میں نے امی ایکسکیوز می، یہ تو ڈسیبلٹی نکاح کے بعد بھی ہو سکتی تھی، پھر کیا کرتے؟ واہ، ہو سکتی تھی نا. اگر اس سے نکاح ہو جاتا، اس سے تو پتہ ان کو ہی نہیں پتا تھا بیچاروں کو، اگر نکاح فوراً ہو جاتا تو یہ بعد میں ہونا تھا. میں نے کہا جب بعد میں ہو سکتا تھا نا، بس اللہ کی مرضی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں یار.
تو میں نے امی سے کہا کہ اماں دیکھیں آپ کو میں نے نکاح کرنے کا تو اجازت دی تھی کہ آپ میرا کہیں نکاح کر دیں وہ 10 کنڈیشنز پہ، سمجھے، لیکن آپ جو ہیں وہ رشتہ کر دیں اس کی اجازت دی تھی، لیکن رشتہ ختم کر دیں یہ تو بات ہی نہیں ہوئی. یہ تو بات ہی نہیں تھی، اس کی اجازت نہیں تھی. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. میں نے کہا کیا کر رہا ہے بھائی، کیا کہہ رہے ہو تم، چھوڑ دو بھائی، کیسی باتیں کر رہے ہو تم، جذباتی ہو رہے ہو، جو بھی چاہیے سمجھانے کی کوشش کرو. نہیں بھائی نہیں. میں نے کہا ہمارا کمٹمنٹ ہے یار. ان کے والد صاحب نے ان ساری کنڈیشنز کو دیکھ کر انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا، تو یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے ہمیں ایکسیپٹ کرنا. سوچے سر میں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اچھا ایک کام کریں آپ میری اس لڑکی سے بات کریں، ان سے اجازت لیں، بات کریں، میں خود بات کروں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا جناب میں نے ان کو فون کیا، اپنی ان کی سہیلی تھی نا بچپن کی، تو کلاس فیلوز تھے نا ان کی اماں، ہماری اماں، اور یہ نا ایک ہی گلی میں ان کے گھر تھے بچپن میں. ہاں بھائی نور زہرا پہ کیا ہو گیا، تو یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. خیر میں کال کی ان کے گھر پہ، تو آنٹی نے اٹھایا اور رو رہی تھی. ماں تو بیچاری پریشان. تو میں نے کہا دیکھیں آپ پریشان نہ ہو، میری بات کریں آپ خاتون سے. تو وہ جو ہے انہوں نے بات کرائی. تو اس طرح سے بات ہوتی تھی کہ وہ کان پہ دباتی تھی نا وہ بیچاری یوں کر کے. تو بہت تھوڑی سی تو میں پوچھا، میں کہا آواز آ رہی ہے میری؟ کہ ہاں آ رہی ہے، تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. میں نے کہا بھائی آپ نے ایک سوال کا جواب مجھے دینا ہے، آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہے یا نہیں؟ اسٹریٹ. ہاں اسٹریٹ فارورڈ. آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ تو انہوں نے کہا آواز آئی مجھ کو کرنی ہے. میں بس ٹھیک تھا، اتنی بات ہوئی بس، زیادہ تفصیلی تو ٹائم ہی نہیں ہے اتنا بھائی. میں نے کہا ٹھیک ہے بس صحیح ہے ڈن. فون رکھا. پھر میں اپنی امی کو فون کیا. میں کہا امی ڈن، یہ شادی ہوگی، جو ہوگا ہوگا، یہ شادی ہوگی. یقین کر لیں ہم آپ کی اسٹوری پہ. اب کیا کریں، وہ خاتون ہے بی. تو بھائی شادی ہوگی بس ختم در سے. اچھا اب یہ وہ پوائنٹ ہے کہ وہاں پیچھے وہاں نو ہوا ہوا، یاد ہے وہ جو جی مجھے پتا. یو ایس والا نو ہوا تھا. اب شیطان تو چھوڑتا نہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو شیطان میں خیال آیا کہ یار یہاں یہ ہو چکا ہے، وہ فیملی تیار ہے، تو یار وہ امی نے ختم کر دی، یہاں سے نکلو واپس جاؤ. تو وہاں میں کال کروں گا تو وہ تو ویسے ہی تیار ہے فیملی. تو اٹ ول بی اے میٹر آف ون ڈے ٹک 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 آپ کا جو ہے وہاں ہو جائے گا. نہیں بھائی نہیں، کمٹمنٹ از اے کمٹمنٹ، یہ نہیں ہو سکتا بھائی. خیر تو طے ہو گیا کہ بھائی شادیاں ہوگی. اچھا اب وہ تیاریاں شروع ہو گئیں. انہوں نے پھر اپلائی کیا، پھر ریجیکٹ. اسی سارے چکر میں نا جناب 2 سال تو کھینچ گئے نا بالکل، اور میں بڑا پریشان. اچھا یہاں ہماری منگنی ہوئی تھی. اب دیکھیں وہ جو کہانی ہے وہ پیچھے پیرل چل رہی ہے نا. یہ ہماری منگنی ہوئی 94 میں، تو میری منگنی کے چند دن بعد عافیہ صدیقی صاحبہ کی شادی ہو گئی. تو وہ کہانی میں تو ہم آگے جا چکے ہیں نا. تو یہ یہاں سے پیرل نکل رہی ہے آگے. اب وہ پتہ ہے کہ میں امیگرینٹ ہوں کینیڈا کا، نہیں پتا are you sure؟ جی. وہ کہانی کیسے ہوئی؟ وہ ایسے ہوئی کہ جو لوگ یو ایس میں تھے نا ہماری طرح سے. اچھا ہمارا تو ٹریک لیگل ٹریک تھا نا، کہ آپ آئے اسٹوڈنٹ تھے، اسٹوڈنٹ کے بعد گریجویشن ہوئی، تو پھر آپ جاب کی تو وہ H1 ویزا J1 میں کنورٹ ہو گیا، تو وہ چلتے 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 گرین کارڈ ہو جاتا تھا. تو سب کو پتا ہوتا ہے اس طرح سے جانے آگے. لیکن گرین کارڈ کا ایشو یہ تھا کہ گرین کارڈ میں ٹائم لگتا تھا، اور گرین کارڈ بننے کے بعد پھر 5 سال کے بعد پاسپورٹ ملتا تھا. جبکہ کینیڈین امیگریشن جو تھی اس میں ان کا جو گرین کارڈ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لینڈڈ امیگریشن اسٹیٹس کہتے ہیں، یو آر لینڈڈ امیگرینٹ. وہ پروسیس تھوڑا جلدی ہوتا تھا، اور ان کے پاس ویزا ملتا، پاسپورٹ ملتا تھا 3 سال میں. تو لوگ کہتے ہیں کہ یار پاسپورٹ کا تو ایشو ہے نا، ہم کیوں کھینچیں یار 2-3 سال ایکسٹرا یہاں، ہم وہاں سے پاسپورٹ بنا کے سارے بینیفٹ اٹھا لیتے ہیں نا. اگر آپ کے پاس کینیڈین پاسپورٹ ہے آپ کو US کا ویزا کی ضرورت نہیں، US پاسپورٹ ہے کینیڈا کی ویزا کی ضرورت نہیں. تو وہ تو ایسے ہی کراس ہو رہے ہوتے تھے بارڈرس. اور کینیڈا کے اندر ویلفیئر اسٹیٹ ہے تو وہاں زیادہ فیسلٹیز بہت زیادہ ہیں. تو ہمارے جو چند دوست ہیں نا انہوں نے بیٹھ کے ہم تو کینیڈین امیگریشن کے لیے اپلائی کریں یا تمہیں اپلائی کر دو. میں نے کہا مجھے کرنا ہی نہیں ہے بھائی، میں اتنا بزی ہوں یار، مجھے نہیں کرنا.
یا اس میں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا بھائی نہیں کرنا نا اپلائی یار, مجھے کرنا ہی نہیں اپلائی. اب میں کینیڈا میں گیا تھا بیچ میں, اتنی سردی وغیرہ, میں کہا مجھے کینیڈا جانا ہی نہیں, بس میں یہیں ٹھیک ہوں, ہو جائے گا نا گرین کارڈ ہو جائے گا, سب کچھ ہو جائے گا. یہ تو میرا فیصلہ ہو چکا تھا, میں نے US میں رہنا نہیں ہے, لیکن پاسپورٹ نہ لینے کا تو فیصلہ بھی نہیں ہوا تھا نا. تو یہاں سے ہو جائے گا, ٹھیک ہے 2 سال بعد ہو جائے گا, کوئی بات نہیں. اب میں ساری کروں کام, جا کے وہاں اپلائی کروں, پھر وہاں کروں, سارا ایک لمبا پروسیس. نہیں یار یہ ہے وہ ہے, تو وہ فارم بھی لے آیا, ہمیں ایک دوست فارم ہی لے آئے, پڑھ لو یار کچھ نہیں ہوتا یار, تو ہم ہی بھر دیتے ہیں فلاں کر. میں پیچھے پڑھ کے فارم بھرا کر سب, کیوں وہ اپلائی کرے 2-3 لڑکے مل کے, تو انہوں نے ہمارا بھی اپلائی کر دیا. جب میں ریسرچ کر رہا تھا بوسنیا جانے سے پہلے, تو جب میں بوسنیا سے آیا تھا تو میں آپ کو بتایا تھا میں ڈپریشن میں تھا اور مجھے جاب کی ضرورت تھی, تو میں نے پھر سے کانٹریکٹ کر لیا تھا, پھر میں وہ بھی کوئٹ کر دیا تھا. لیکن وہ میں نے ان سے اگریمنٹ کیا تھا کہ میں آپ کا یہ جو ریسرچ کانٹریکٹ پورا کروں گا, تو وہ میں نے پورا کر لیا تھا. ماسٹرز میں نے چھوڑ دیا, لیکن وہ ریسرچ کمپلیٹ ہو گئی اور وہ پبلش ہو گئی. پبلش ہونے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ جی بالکل. یعنی جو مٹیریل سائنس سوسائٹی ہے US کی, اس میں وہ ریسرچ گئی, پیئر ریویو ہوتا ہے, وہ ریویو ہوا اور وہ ان کی پبلیکیشن میں آ گئی. تو جب کوئی ریسرچ پبلش ہوتی ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, میں ناظرین کے لیے بتا رہا ہوں کہ جب کوئی ریسرچ پبلش ہوتی ہے, اس کا مطلب یہ کہ آپ نے جو محنت کی ہے, آف کورس آپ اکیلے تو نہیں, آپ سب 2 پروفیسرز بھی تھے, تو یور ریسرچ از ناؤ پبلش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے جرنل میں پبلش ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اٹ ہیز بین ایکسیپٹیڈ ایز سائنس. اب یہ سائنٹیفک انکوائری کا حصہ بن چکی ہے. اب آپ کی ریسرچ کو لوگ استعمال کر سکتے ہیں اپنی ریسرچ کے اندر. تو ٹیکنیکلی آپ سائنٹسٹ جب بنتے ہیں جب آپ کا کام پبلش ہوتا ہے. اور کہہ رہا میں سائنٹسٹ ہوں, تو بھائی وہ تو ہم نے بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مینڈک کاٹے ہیں FSC میں, اور اس طرح کی حرکتیں ہم نے کی ہیں نا, تو کیا ہم سائنٹسٹ کہلائیں گے؟ تو ٹھیک ہے نا بھی آپ سائنس کے ساتھ کھیل رہے ہیں, لیکن یہ کہ آفیشلی آپ سائنٹسٹ جب ہوتے ہیں جب آپ کی ریسرچ پبلش ہوتی ہے. وہ ہماری پبلش ہو چکی تھی. اچھا اب یہ تھی ملٹری گریڈ ریسرچ نا, یہ US ایئر فورس کی فنڈیڈ ریسرچ تھی اور یہ ملٹری گریڈ ریسرچ تھی. تو میں نے کیا کیا کہ اس کا نا وہ کاپی اسٹیپل کر دی اپنے اپلیکیشن سے اور بھیجوا دیا. ہوا کیا, اللہ کا آپ نظام دیکھیں, اللہ پڑھے. ہوا یہ باقی سب کا پروسیس 6 مہینے چلا, پھر انٹرویو کی کال آئی, پھر لوگ انٹرویو کے لیے گئے, پھر انٹرویو ہوا, پھر اس کے بعد 1-2 مہینے بعد جو ہے وہ مل گیا اسٹیٹس, اور یہ کہا گیا کہ بھائی آپ آ جائیں کینیڈا, آپ لینڈ کریں اور آپ موو کر جائیں کینیڈا. یہ سب کا پروسیس ایسا چل رہا تھا, اور اللہ کا نظام یہ چلا کہ ہم چلو, اب آپ کو چلو کا لفظ ہوا یہ کہ انہوں نے وہ دیکھا اور انہوں نے لیٹر لکھا مجھے کہ ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں جو آپ نے یہ ریسرچ کی ہوئی ہے, اور آپ کی ریسرچ کی بیس کے اوپر ہم نے ڈیسیجن لیا ہے کہ وی آر گرانٹنگ یو لینڈ امیگریشن اسٹیٹس وداؤٹ اے انٹرویو. ہم نے انٹرویو ویو آف کر دیا اور 4 مہینے کے اندر اندر وہ لیٹر آ گیا. میں نے کہا یہ اللہ کا نظام ہے بھائی. میں نے کہا اب کیا کرنا ہے یار, تم لوگوں نے پھنسا دیا مجھے, اب یہ کیا ہے, اب کیا کروں, کیا کرنا ہے یار, جاؤ. میں نے کہا بھائی میں نے جانا ہی نہیں تھا, وہ تو چلو تم لوگوں کے ساتھ ساتھ کوئی ہوتا تو ہم کچھ کرتے ساتھ, اب تم لوگوں کا تو ہوا نہیں ہے, میرا ہی ہو گیا, تو میں نہیں جا رہا. اس نے کہا یار سلیمان ایسا نہیں کرو یار, اس میں کیا افسوس کی بات ہے, تم جاؤ اور جا کر اپنا امیگریشن اسٹیٹس کر کے پھر تم یہاں کے کام کرتے رہو, تمہارا اسٹیٹس سمجھ پیچھے چلتا رہے گا. اور کیا کرنا پڑے گا؟ تو نے کہا کہ وہاں کرنا ہی پڑے گا کہ آپ نے وہاں جا کے ایک اپارٹمنٹ دوستوں میں مل کے رینٹ کرنا ہے, اپارٹمنٹ کے رینٹل پہ آپ کا نام آ جائے گا, اکاؤنٹ کھول لیں, فلانا کر لیں, یہ سوچ کر لیں, اور ہر 2-3 مہینے بعد یہ چکر لگاتے رہیں. پھر تو ہوتا ہی ہے کہ اس طرح سے ہم چکر لگاتے رہتے ہیں, ان اینڈ آؤٹ ہوتے رہتے ہیں, ان اینڈ آؤٹ ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ ریکارڈ آ رہا ہوتا ہے فیول کے جو ریسیٹس ہیں, بینک اکاؤنٹ ہے, اس میں کوئی پیسے جمع کراؤ پھر نکالو, یہ سب ایکٹیویٹی کرتے رہو. یوٹیلیٹی بلز کا بھی آئے گا. ہاں بلز کرتے رہو. جب 3 سال گزر جائیں گے تو لوگ جا کے کہتے ہیں جی ہم تو 3 سال سے یہاں تھے. تو کہ کیسے تھے, تو یہ دیکھیں پورے ریکارڈس ہیں. اس طرح سے پھر پاسپورٹ مل جاتا ہے, تو اب وہاں رہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. میں نے کہا اچھا. اب ہم کیا ہوا کہ ہم گئے, یہ 97 ہے, سمجھے نا, اور ہم چلے گئے
میں نے گاڑی رینٹ کی اور میں چلا گیا ڈرائیو کرتے ہوئے. اب شکاگو سے ڈرائیو کرتا ہو گیا, کہیں نے بارڈر کراس کیا تو جب اس نے دکھایا تو اس نے کہا کہ ویلکم ٹو کینیڈا. وہ جو ایجنٹ تھا مطلب امیگریشن پہ, اس نے پوچھا کہ آپ کا سامان کہاں ہے. میرے سامان میرے شکاگو میں, تو بعد میں لے آؤں گا, ابھی تو میں. اس نے اوکے, اس نے اسٹیمپ لگایا, اس نے کہا کہ ویلکم ٹو کینیڈا. ہم ہو گئے بھائی امیگرینٹ. ہم گئے, ہم نے جا کر اکاؤنٹ وغیرہ کھولا, 1-2 دن وہاں ٹھہرا میں. ہماری ایک کزن سسٹر تھیں. اس طرح سے میری امیگریشن ہو گئی. ویری بگننگ ہوئی ہے پھر تو. 97 میں نا. اچھا, اب امیگریشن ہو کے ہم واپس آئے تو اب میں نے کہا کہ یار اب کیا پرابلم ہے بھائی, اب تو امیگریشن بھی یہاں ہو گئی ہے. اگر یو ایس کا ویزا نہیں ملے گا تو کینیڈین امیگریشن میں جا کے وہاں لائر سے بات کی. اس نے نہیں, یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. ہاں, اگر آپ کینیڈین امیگریشن پہ اپنی وائف لے کے آنا چاہتے ہیں تو ود ان ایئر ہو جاتا ہے. چلو شکر ہے. ہاں, وہاں جو ہے یو ایس میں 1.5 سال لگے گا, یہاں جو ہے وہ ود ان ایئر ہو جائے گا. لیکن ہو جائے گا کنفرم, ایسا نہیں ہوتا. پھر میں نے پھر ان سے بات کی, میں کہا بھائی اب تو میں امیگریشن بھی ہو چکی ہے, یو ایس کا بھی ویزا ہم اپلائی کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلیں یار, تو کریں شادی, بسم اللہ. 2-3 دفعہ یہاں ریجیکٹ بھی ہو چکا ہے. اس طرح سے ہمارا کینیڈین امیگریشن کا فائدہ یہ ہوا کہ شادی کا ڈیسیجن ہو گیا. اب وہ آگے, اچھا وہ بھی تو نہیں کر سکتے نا, ابھی ہم سسپینس نہیں کریٹ کر سکتے. لیکن شادی سے پہلے اتنی بڑی بھر رہے ہیں. ہاں, وہ اس لیے کہ وہ پھر کوئی ٹوسٹ آنے لگا. ہاں, کہ ہم سٹیزن کیوں نہیں ہو سکے. وہ کہانی بعد میں آنے والی ہے, تو وہ میں بتاؤں گا کیوں نہیں ہو سکے. لیکن اینی وے اب جو ہے نا بات چیت شروع ہو گئی شادی کی بات. تو وہ ڈیٹ سیٹ کریں, فلانا کریں, ڈیٹ بھی سیٹ ہو گئی. اب شروع ہوا دوسرا مسئلہ کھڑا ہو گیا. کیا؟ تو اب انہوں نے پلان کیا, چاہیے پلاننگ شروع ہوئی دونوں فیملیز کی کہ جی نکاح کا ایونٹ ہوگا, نکاح ہوگا مسجد کیا. میں کہا بھائی ہمارا تو نکاح ہوگا مسجد میں. کیوں؟ میں کہا اس لیے کہ یہ طے ہوا تھا نا کہ شادی جو ہے وہ شریعت پہ ہوئی تھی. وہ 10 پوائنٹ میں پہلا پوائنٹ تو یہ تھا. تو یہ کون سا شادی ہوتی ہے جو ہال کے اندر نکاح کا نہیں ہوتا, نکاح مسجد ریوالونگ میں ہوئی تھی. ہاں, وہ تو منگنی تھی نا. اب تو پھر اور زیادہ کرتے نا اگر آپ. ہاں نہیں, اب تو مجھے پتا, میں تو نہیں ہونے دوں گا نا ایسی فضول کام. میں کہا نہیں, نکاح جو ہے نا وہ مسجد میں ہوگا. اور جو ہے اچھا انہوں نے کہا پھر تو اب ہم جو ہے نا وہ ہال بک کرا رہے ہیں نکاح کی دعوت کا. تو پھر کون سی نکاح کی دعوت؟ کہ بھائی نکاح ہوگا تو پھر دعوت ہوتی ہے نا, رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے. اور نکاح کا جو ایونٹ ہوتا ہے وہ لڑکی والوں کی طرف سے ہوتا ہے, اور ولیمہ پھر ہوگا 1 دن بعد, تو وہ لڑکوں والوں سے ہوتا ہے. تو میں کہا دیکھیں بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ نکاح کا کھانا تو ثابت ہی نہیں ہے سنت میں. کھانا تو ایک ہوتا ہے ولیمہ کا. میں کہا یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ میں کہا یہی بات ہو رہی ہے. تو میں کہا یہ کیسے ہوتا ہے؟ میں کہا ایسے ہی ہوتا ہے. نہیں ایسا نہیں ہوتا بھائی, یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں, ایسا نہیں ہوتا. تو میں کہا نہیں ایسے ہی ہوگا, نکاح کھانا نہیں ہوگا, دیٹس اٹ. تو وہ پریشان, انہوں نے ہمارے پیرنٹس کو کہا کہ ان کو سمجھائیں بیٹے کو آپ کہ کیا بات. ہمارے والدہ نے کہا بھائی دیکھیں سنیں, جو ہم نے کرنا تھا کر لیا منگنی میں. اب جو ہے نا اس کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے نا یہ نہیں ماننے والا. تو آپ اس سے بحث کریں کہ آپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا, آپ رہنے دیں. تو بیچارے پریشان. پھر میری بات ہوئی کہ کیسے کر رہے ہیں بیٹا, آپ نکاح کا کھانا نہیں ہونے کر رہے تو پھر ہم اپنے رشتہ داروں کو کہاں بلائیں گے؟ تو ولی میں بلائیں. کہہ رہے ہیں ہمارے تو اگر ولی میں بلائیں گے اور نکاح کھانا نہیں کرے تو ہماری تو ناک کٹ جائے گی خاندان میں. لوگ کہیں گے یار آپ کا تو ایونٹ ہی نہیں ہوا. تو میں نے کہا اگر آپ کو اتنی زیادہ پریشانی ہے تو آپ ایسے کہیں کہ ولیمہ کا جو کھانا ہے نا اس کی پیمنٹ آپ کرنے چلیں. تو ہاں یہ ٹھیک ہے, تو ولیمہ کا جو ایونٹ ہے نا وہ ہماری طرف سے ہوگا. میں کر لیں کوئی بات نہیں, لیکن ایونٹ ایک ہوگا, یہ میں طے کر دیا. اب ہم نے اپنے پیرنٹس کو انفارمیشن دی کہ بھائی یہ. اچھا میں نے سوچا بابا بینکر تھے نا, میں نے کہا یار ان کی اچھی خاصی سیونگ ہو جائے گی, بابا کو خوش ہونا چاہیے. تو میں نے بابا کو بتایا کیا ہو گیا بھائی. میں نے کہا بابا سیٹل ہو گیا کہ ڈنر ایک ہی ہوگا اور وہ ولیمہ کا ہوگا اور وہ لوگ پے کریں گے. تو بابا نے کہا کہ یار تمہارا دماغ صحیح ہے, تم الٹی باتیں کر رہے ہو یار, کیا ہو گیا؟ اب پھر نہ کٹ جائے گی. ہاں کیونکہ ہمارے جو ہمیں تو بے عزتی ہو جائے گی پورے خاندان کے اندر کہ جی انہوں نے تو جو پیمنٹ ان سے لی ولیمے کی, یہ کیسے ہو سکتا ہے یار.
میں نے کہا بابا جی پرابلم ہے, آپ نے مجھے پھنسا دی یار, وہ کہ ان کی بھی نہ کٹ رہی ہے, آپ کی بھی نہ کٹ رہی ہے یار, یہ کیسے ہوگا؟ تو ایسا کرنے میں مگر میں اس کو سیٹل کرتا ہوں. اب ایسے کریں کہ میں اس کو سیٹل کر دیتا ہوں, 50% آپ پے کریں, 50% وہ پے کریں. تو معلوم ہے ہم نے تو اپنے بہت زیادہ رشتہ داروں کو بلانا تھا. میں بلائیں نا, ولیمے پہ آپ کتنے مہمانوں کو بلاتے ہیں اس پہ تو کوئی میں آپ کو نہیں روکوں گا کوئی, کیونکہ اس پہ تو شریعت لمٹ لگا ہی نہیں رہی نا ولیمے میں کتنے لوگ آئیں گے, تو اب بلا لیں لوگ. لیکن نکاح کا ڈنر forget it. وہ بات پھر ان کو میں نے کال کی, میں بھائی سنیں میں نے سیٹل کر دیا ہے اور 50% آپ پے کریں گے, 50% وہ پے کریں گے. تو ٹھیک ہے پھر ہم تو پھر بہت سارے رشتہ داروں کو بلائیں گے. تو میں وہی بات میں کہا بلائیں, آپ کو کس نے روکا ہے؟ اور وہ ضد میں دونوں فیملیز آ گئیں کہ ٹھیک ہے ہم بھی میکسیمم بلائیں گے, ہم میکسیمم بلائیں گے. وہ جو ہے وہ چند ہزار کا ایونٹ ہو گیا. اچھا ہاں ضد ہے نا. اچھا اب وہ فائنینشلی دونوں فیملیز کیپیبل بھی تھیں, تو میں کہا ٹھیک ہے ولیمے پہ جو کرنا کر لو بچوں, نکاح نہیں ہوگا. خیر چلو یہ ہو گیا پہلے مسئلہ حل. اب یہ ہوا کہ اب جب میں پہنچا 1-1.5 ہفتہ پہلے, تو کیا دیکھتا ہوں کہ کارڈ بھی بن چکے ہیں, یعنی کارڈ پرنٹ ہو گئے, کارڈ ڈسٹریبیوٹ ہو گئے, سینکڑوں کے ہزاروں لوگ چلے گئے. سینکڑوں فیملیز ہوں گی تو ہزاروں لوگ بنیں گے. تو اب میں نے جو دیکھا کارڈ کے اوپر, تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ڈنر ہوگا جیسے 9 بجے, اس طرح کچھ تھا. اب یاد نہیں 9 تھا یا 10 تھا, ایسا کچھ تھا کہ 9 بجے ڈنر ہوگا. تو میں نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھی بات ہے. میں تو یہ سنتا ہوں کہ پاکستان میں کھانا لیٹ ہوتا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں ہوتا تو لیٹ ہی ہے, لیکن 9 بجے لکھتے ہیں تو لوگ 11 بجے تک آ جاتے ہیں. لاہور میں تو نہیں ایسا ہوتا تھا پہلے؟ نہیں وہاں کیونکہ 9 کا لکھ کے 2 بجے آتے ہیں رات کو. کراچی میں یہ ہوتا تھا کہ 9 بجے لکھتے تھے, لوگ 11 بجے تک آتے, 11 بجے تک ڈنر سرو ہوتا تھا. میں نے کہا 9 بجے لکھیں گے 11 بجے آئیں گے کیسے؟ تو بھائی ایسے ہی ہوتا ہے. میں کہا نہیں بھائی نہیں سوری. میں نے کہا کہ 9 بجے اگر آپ لکھیں گے اور ڈنر سرو کریں 11 بجے تو وعدہ ٹوٹ جائے گا. اور میں نے کہا ریٹرن وعدہ توڑیں گے کیا؟ اور میں نے کہا میری شادی, اچھا اس وقت تو ہمارے ذہن وہ خناس تھا نا کہ شادی ایک ہوتی ہے, یاد ہے وہ تو آفی والی کہانی سے سوئچ ہوا تھا. تو میں نے کہا کہ بھائی میں نے کہا ایک ہی تو شادی ہو رہی ہے میری, اور اس شادی میں اللہ کے وعدہ توڑ کے میں شادی شروع کروں, یعنی اللہ کی نافرمانی سے شادی شروع ہوگی کیا برکت ہوگی اس کے اندر؟ میں کہا نہیں سوری 9 بجے کا مطلب 9 بجے. اب ہمارے گھر والے سمجھا رہے ہیں بیٹا کیسی باتیں کر رہے ہو, 9 بجے تم کھانا سرو کرو, لوگ تو آتے ہی نہیں ہے نا, لوگ تو 11 بجے آئیں گے تو کیا ہوگا, کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا. میں بھائی تو ان کا پرابلم ہے, میرا تو پرابلم نہیں ہے, آئی ایم سوری 9 بجے کا مطلب 9 بجے ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھ کو تو رات اچھا ہماری وہ ریولوشن آ چکا تھا نیند والا نا, ہم نے فجر بعد سونا چھوڑ دیا تھا. تو میں نے کہا میں تو فجر بعد جاگتا ہوں, اور وہ ایک ایسا ایونٹ ہوا تھا, وہ اب یاد کر کے سمجھائیے گا کہ ایسا ایونٹ ہو گیا تھا کہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا, اللہ مجھے معاف کرے, کہ اب سے لے کے موت تک میں مر جاؤں گا لیکن فجر بعد نہیں سوؤں گا. اچھا ایسا ایک ایونٹ ہوا تھا, ہم تو فجر بعد سونا چھوڑ چکے تھے. میں کہا فجر بعد تو میں جاگتا ہوں, تو رات کو تو میں جاگ ہی نہیں سکتا نا 11 بجے اتنا لیٹ ایونٹ میں, مجھے تو نیند آئے گی. یہ نہیں ہو سکتا, بلکہ ہوگا یہ کہ میں نے 11 بجے نا لائٹس آف کرنی ہے. شباشی والا رول آپ نے تب بھی, ہاں میں کہا تو لائٹس آف کر دوں 11 بجے یا 11:30 جو بھی ہے, 12 بجے تو میں جانے ہی دوں گا ایونٹ کو. اچھا یہ ہو رہا ہے ہنگامہ جب میں پہنچ چکا تھا, تو ہمارے گھر والوں نے کہا دیکھو بیٹا یہ تو ڈیزاسٹر ہو جائے گا. میں کہا بھائی ہونے دیں بھائی, ہم کھانا سرو کر دیں گے, جو بعد میں آتے ہیں تم کو ٹھنڈا کھانا, میرا کوئی مسئلہ نہیں, کھا لیں ٹھنڈا کھانا یار, کیوں لیٹ آ رہے ہیں بھائی. کہ بھائی ہر کوئی نہیں سمجھتا نا, تم کو تھوڑی پتا کہ تم 9 بجے کرو گے تو. میں کہا نہیں میں نہیں کر سکتا. میں کہ اس کا حل بتاتا ہوں میں جی. میں نے کہا کہ پھر پرنٹ کریں کارڈس, اس میں 11 ڈال دیں, مجھے آئی ہیو نو پرابلم. تمہارے پیرنٹس نے سمجھایا تمہارا دماغ صحیح ہے بھائی. کارڈس پرنٹ ہوئے, اس کو تو ڈسٹریبیوشن میں 3-4 ہفتے لگے تھے, سب کارڈز گئے تھے, اب تم کہہ رہے ہو کہ پھر پرنٹ کریں, پھر سب کو دیں گے کیا؟ تو میں کہا بھائی اس کا حل ہے, آپ کال کر کے سب کو بتا دیں گے ٹائم یہ ہو گیا. بیٹا کارڈ دیے جاتے ہیں, کارڈز دیے جاتے ہیں, یہ طریقہ ہوتا ہے. میں کہا بھائی تو کوئی بات نہیں, تو چھوڑ دینا طریقہ, آپ کالز پہ کر دینا, کالز پہ بلا دیں. تو بات دماغ سے تو
کیا کرنا ہے یار, وہ پریشان. ہمارے تو اب یہ بات گئی اس طرف, اور میں نے کہا کہ بھائی سنیں, ایک تو یہ کارڈز کا ہنگامہ کھڑا ہو گیا, دوسرا یہ ہوا کہ میں نے کہا کہ اچھا انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے نکاح کھانا تو نہیں ہوگا نا, نہیں, لیکن جب نکاح آپ کا ہوگا مسجد میں تو کیا آپ آ کے بچی کو رخصت کر لے کے جائیں گے نا؟ میں کہا ہاں. تو ہمارے کوئی رشتہ دار گھر پہ تو آئیں گے نا, تو ہم انہیں کھانے کے بارے کیسے بھیجیں؟ تو میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, جو گھر میں آپ مہمان آئے انہیں کھانا کھلا دیں نا, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن میں کھانا نہیں کھاؤں گا. ہاں, کہ آپ اتنا کیوں کر رہے ہیں؟ میں کہا بھائی میں تو یہ رواج توڑنا چاہتا ہوں نا, سارے الٹے رواج, لڑکی پہ بوجھ, لڑکی پہ فلانا, لڑکی پہ یہ, میں یہ تو ہونا نہیں چاہیے. پھر آپ کیا کریں گے؟ میں کہا دیکھ بھائی میں تو چائے نہیں پیتا, ٹھیک ہے, مجھے شدید نفرت ہے چائے سے, لیکن میں آپ کی خاطر قربانی کروں گا, چائے پی کر نکل جاؤں گا, کھانا نہیں ہوگا. تو دلہن کب کھائے گی, کہاں کھائے گی؟ میں دلہن اس لیے کھائے گی, دلہن ہمارے گھر میں جا کے کھانا کھائے گی, کہ ہمارے گھر میں کچھ لوگ مہمان آئیں گے نا ریسیو کرنے, دلہن ہمارے کھانا کھائے گی یا نہیں کھائے گی. میں نے کہا یار یہ عجیب کنڈیشن ڈال دی ہے. خیر اچھا چلو ٹھیک ہے. پھر اور میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اچھا ہم نے وہ شروع ہوگی بات چیت کہ بھائی ہم یہ بھیج رہے ہیں, ہم وہ بھیج رہے ہیں. میں کیا بھیج رہے ہیں بھائی؟ کچھ تھوڑا فرنیچر ہوگا یا چیز. میں کہا فرنیچر ہوگا, چیز ہوگی, جہیز؟ کہ جہیز نہیں بیٹا, یہ جہیز نہیں ہے, یہ جہیز نہیں ہے, یہ ہم اپنی بیٹی کی سہولت کے لیے بھجوا رہے ہیں, جہیز نہیں ہے یہ. ہاں, خوشی سے دیر. میں کہا سوری بھائی, میں بتاتا ہوں آپ کو, جب یہ شادی ہو جائے گی تو ہم اپلائی کریں گے نا یو ایس کے ویزا کے لیے, کینیڈین ویزا کے لیے. تو میں کہا 4 سوٹکیس الاؤڈ ہوتے ہیں, 2 پر پیسنجر. میں اتنی قربانی کروں گا کہ آپ کی بیٹی کے لیے میں اپنا 1 سوٹکیس چھوڑ دوں گا. اس کا مطلب ہے کہ میرا سوٹکیس ہوگا 1, ان کا ہوگا 3 سوٹ کیسز جن کا یہ سائز ہوتا ہے جو ایئر لائن الاؤ کرتی ہے. جتنا سامان آپ اس 3 سوٹ کیسز میں رکھ سکتے ہیں وہ تو میں الاؤ کروں گا کہ آئے گا. میں نے کہا کہ اگر 1 کلو بھی ان 3 سوٹ کیسز سے زیادہ سامان آیا تو جس آپ سوزوکی میں بھیجیں گے نا اسی سوزوکی میں اس کو واپس بھیجوں گا میں, اور کرایہ بھی میں نہیں دوں گا. صاف کہنا یہ کیسے؟ میں کہا یہی ہوگا, لیکن اس کی ضروریات, میں کہا جو بھی ضروریات ہوں گی نا وہ ہم کر دیں گے پورا. یار نہیں, لیکن دیکھیں نا کچھ کپڑے ہم زیادہ جائیں. میں کہا اگر کچھ چیز زیادہ دینی ہے نا تو شادی کے 1 مہینے بعد دے دیں آپ, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, شادی کے دنوں میں نہیں ہو سکے گا, آئی ایم سوری. پھر انہوں نے ان سے کہا ہمارے گھر والوں سے, بھائی آپ کا بیٹا تو بہت سختی کر رہا ہے. کہ اس بات پہ کیا ہوا کہ وہاں رونا دھونا شروع ہو گیا, خواتین میں نا پریشان ہو گئی, امی رو رہی ہیں, ان کی بہن رو رہی ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کس طرح کی شادی ہے, ایسی کوئی شادی ہوتی ہے, یہ تو بالکل ہی مطلب کہ کیا ہوا, ہم تو ہماری تو آخری بہن تھی, یہ جس کی شادی ہونی تھی, ہم تو خوشیاں منانے آئے تھے, ہم تو امریکہ سے آ رہے تھے, تو ہم تو خوشیاں دیکھنا چاہتے تھے. میں کہا کیا خوشیاں دیکھنا چاہتے تھے؟ اور جو اس کا جو پارلر, میں کہا پارلر میں کوئی پارلر والا نہیں ہوگا, گھر میں جو میک اپ کرنا ہے گھر میں میک اپ کرنا. کیسے تو ہوتا نہیں, دلہن تو پارلر میں تیاری ہوتی دلہنوں کی. میں کہا ہوتی ہوگی دلہنوں کی, میری دلہن کی کوئی پارلر میں نہیں ہوگی. میں کہ تو کام ہی الٹا ہوتا ہے, اس میں تو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں, اس کو بٹھا دیتے ہیں اثر پہ, وہ بچاری ہوتا ہے یہ. میں نمازیں قضا کر رہے ہیں آپ لوگ یار. میں کوئی نہیں ہوگا پارلر والر, گھر میں جو کر سکتے کر لیں بس, دیٹس اٹ. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا مشکل میں ہم پھنس گئے بھائی, سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم مان نہیں رہے. پھر جو ہے پھر فون آیا کہ جی ہمارا گھر تو چھوٹا ہے. میں اچھا پھر, تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں, انفارم کر رہے ہیں کہ ہم نا ٹینٹ لگا دیں گے باہر گلی میں, تو بس آپ کو انفارم کر رہے ہیں, ہم کوئی ایونٹ نہیں کریں گے, جو لوگ گھر پہ آئیں گے کھانے کے لیے تو گھر کے اندر جگہ کم ہے. میں نے کہا ٹینٹ کیا مطلب ٹینٹ؟ میں نے کہا آپ میری شادی کے چکر میں روڈ بلاک کریں گے اور لوگوں کو تکلیف دیں گے. میں کہا نہیں ٹینٹ نہیں لگ سکتا. میں نے کہا بھائی ہمارے گھر میں جگہ ہی نہیں ہے. میں کہا ٹینٹ نہیں لگ سکتا, کیا مطلب ہے بھائی؟ تو ہمیں امی نے سمجھا بیٹا یار کچھ تو اللہ کا خوف کرو, پی آئی بی کالج میں گھر تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں تو ظاہر بات ہے ان کو پریشان ہو رہے ہیں نا یار. پردہ بھی تم کہہ رہے ہو ہونا چاہیے, تو پردے میں نہیں ہو سکے گا, خواتین اندر ہوں گی, ٹینٹ باہر بیٹھ جائیں گے. میں کہا ٹھیک ہے ایک کام کریں, جتنا آپ کے گھر کا باہر پیریمیٹر ہے, عرض ہے گھر کا, اتنے عرض پہ آپ ٹینٹ لگائیں گے.
اور سن لیں میں آؤں گا نا ناپوں گا تو میں آ کر سب سے پہلے ٹینٹ کو میں میجر کروں گا. اور سن لیجئے اگر 1 انچ بھی ٹینٹ اس سے زیادہ ہوا نا میں وہیں سے چلا جاؤں گھر اور آپ نے بیٹی ویسے بھجوا دیجیے گا. میں گھر میں انٹر نہیں ہوں. انہوں نے پھر ہمارے پیرنٹس کو فون کیا بھائی کیا ہو رہا ہے یہ لڑکے کو سنبھالیں کچھ اس کو سمجھائے تو صحیح کیا کرنا چاہیے یہ کیا ہو رہا ہے یہ. تو ہمارے والدین نے کہا دیکھیں بھائی ہم نے تو آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا یہ کہہ رہا ہے نا یہ کرے گا تو آپ پلیز اللہ کے لیے مت اس سے الجھیں. یہ نہیں مانے گا نا یہ کہہ رہا ہے کر دے گا یہ. اچھا اب خبر آئی کہ جی وہاں تو وہ فوٹوگرافی اوئے ہوئے ہوئے میں کیا میں نے فوٹوگرافی نہیں ہو سکتی. کیا اچھا ہم اپنی فیملی میں نے تصویریں ہوئیں گی نہیں تصویریں ہوں گی ہی نہیں. کہنا کیا مطلب ہے آپ کا. میں نے کہا کہ کوئی پکچر نہیں لی جائے گی ایونٹ میں. اور سن لیں ولیمے میں ہی کا ایونٹ ہوگا نا اگر ولیمے میں ایک بھی فلیش ہوا تو میں نے کرنا یہ ہے میں نے اپنی بیگم کو لینے اور میں نکل جانا ہے. آئی ول لیو دا ایونٹ. اب خود کھانا وانا خود کھائیں اور جاؤں گا نہیں صرف اکیلا بلکہ میں وہ کیمرہ بھی لے جاؤں گا ساتھ. میں کانفیسکیٹ کر لوں گا کیمرہ بعد میں دوں گا تو ریل خالی کر کے. یعنی کہ یار بہت زیادہ ہو گیا تو کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے مشورہ کیا ہمارے ہونے والے سسرال والوں نے کہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ لڑکا جو ہے نا بہت زیادہ جذباتی ہو رہا ہے تو اس کو جا کے کچھ سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں تو سمجھ لیں. تو انہوں نے پھر کمیٹی بنائی نہیں پتا تھا جس میں ان کے ماموں ان کے خالو اور 1-2 اور بڑے تھے. تو وہ PIB سے انہوں نے کہا بھائی ہمارے تو بڑے آئیں گے اور بات کریں گے اس بچے سے. ہمارے والدین نے کہا بھائی ٹھیک ہے آپ بھیج دیں ان کو وہ آپ بات کر لیں ہم بیچ میں نہیں ہوں گے. ہمارے والد صاحب نے ایسا زبردست کام کیا وہ مہمان وہ آئے بٹ بزرگ آئے بابا غائب ہو گئے بیچ میں سے نا کیوں اس شب میں پھنسوں. ویسے بھی انہیں پتا تھا نا انہیں پتا تھا وہ وہاں میٹنگ میں نہیں بیٹھے تو بڑی کمال کیا ہاں وہ نکل گیا بیچ میں سے باہر. ابھی 4-5 بڑے بزرگ یار اب ہماری عمر کیا تھی اس 28-29 ہماری عمر تھی. ابھی بزرگ تو بزرگ ہوتے ہیں نا ابھی اتنا تو ہمیں پتا تھا بزرگوں کا ادب ہوتا ہے. تو میں نے دیکھا سب کو اچھا یہ سب پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے. تو میں دل میں سوچا کہ اگر انہوں نے بات کرنا شروع کی نا بڑوں نے تو یہ بات کریں گے بھی اور سمجھائیں گے بھی اور چپ کر سننا پڑے گا. میں نے کہا اس سے پہلے بات کرنا میں ڈوز لگا دیتا ہوں اللہ پڑھے. اور میں نے کہا میں ڈوز لگانی ہی جو ہے نا بولتا تو ہم 25 ملی گرام سے شروع کر کے اوپر جاتے ہیں. میں نے کہا بچوں میں شروع ہی 350 ملی گرام سے کروں گا. میں ہیوی ڈوز لگا دیتا ہوں پھر دیکھتے کیا ہوتا ہے. وہ آگے بیٹھے اچھا تعارف ہوا کیسے ہیں بیٹا آپ خیریت سے. میں کہا بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں یہ وہ آپ کیسے ہیں آپ لوگ صحیح ہیں ہاں جی. میں اس سے پہلے کہ ہم آپ کوئی بات کریں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اگر آپ برا تو نہیں مانیں. ہاں بیٹے بولیں کیا بات ہے. خیر شربت آ گیا کھانے چیزیں آ گئیں. بھائی سسرال والے آئے ہوئے ہیں تو ہماری امی. میں کہا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کو ہم بدلیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ میری نا بہت ساری بہنیں ہیں. کیا مطلب. میں نے کہا میری اس ملک کے اندر چند لاکھ بہنیں ایسی ہیں جن کی شادیاں اس لیے نہیں ہو پا رہی ہیں کہ یہ رواجوں نے ان کے والدین کی کمر توڑ دی ہے. بہت خوب. جس میں جہیز ہے جس میں کھانے کی رسم ہے جس میں دعوتیں ہیں جس میں یہ ہے سارا. اور پھر اللہ کے احکامات بھی ٹوٹنا اور یہ موویز کا بننا اور بے پردگی کا ہونا اور سارا ہونا. میں نے کہا کہ میں یہ جو ان کی یہ بیچاری گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں میری بہنیں تو میں نے کہا کہ میں اپنی شادی کے اندر یہ خرافات کر کے ان کے گھروں میں بیٹھنے کے اس جرم کے اندر میں حصہ نہیں ڈالوں گا کسی حال میں. اچھا یہ تو میں آپ کو بتا رہا تو میں نے پھر ڈوز لگائی. میں کہا اس لیے اللہ نے بھیجا دنیا کے اندر کہ اس طرح کے رواجوں کو. میں کہا ہم کو تو بھیجا اللہ نے رواجوں توڑنے کے لیے. کون ان کا ذمہ دار ہوگا یار. قیامت میں آپ کیا خیال میں چاہتا ہوں میں قیامت میری گریبان پکڑ لی خواتین کے جی تم بھی اس رواجوں کا حصہ تھے بھائی جس وجہ سے ہم پس گئے. تمہیں کہنے لگے کہ بیٹا ایک کام کر لیں آپ کہ آپ نا اس دفعہ ہمیں بات مان لیں اور آپ اپنے بچوں کی شادیاں ایسی کر دیجیے گا.
ہاں کیا کمال، کیا بات ہے بھائی. میں نے کہا آپ لوگ کیا مجھے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا اگر میں نے اپنی شادی کے اندر یہ اصول توڑ دیے میری پوری زندگی کے لیے میری بات بند ہو جائے گی نا, میری آواز بند کر دیں گے آپ. کیا پوری زندگی کے لیے آپ مجھے خاموش کرنا چاہتے ہیں؟ آپ میری آواز چھیننا چاہتے ہیں زندگی بھر کے لیے اس طرف. یہ بات تو صحیح تھی. ابھی جو میں اتنا چنگاڑ رہا ہوں, ابھی وہ کیوں چنگاڑ رہا ہوں کہ ہم نے اپنی شادی ایسی کی نا, اگر میں اس میں نہیں ہوتا تو ابھی ہمت نہیں ہوتی بولنے کی. بھائی دیکھیں, کہنا تو ہے کہ بھائی بات تو کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن اگر آپ کے پیچھے عمل ہی نہیں ہے تو آپ کے اندر دم ہی نہیں ہوتا نا. تو میں نے ڈور لگا دی بہت ہیوی. پتہ کیا ہوا, یہ 4-5 لوگ تھے, یاد نہیں آ کہ 4 تھے 5 تھے. میں نے کہا بیٹے بات اصل میں یہ ہے کہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں, صحیح ہے. اب ہم واپس جائیں گے اور ہم ان کو بتا دیں گے کہ نہیں آپ کی بات صحیح ہے, ہم حق کا ساتھ دیں گے بھائی, آپ کی بات سے ہم اتفاق کرتے ہیں, ایسے ہی ہوگا, آپ فکر نہیں کریں. میں نے الحمدللہ مسئلہ ہو گیا. کھانا کھلائیے کیا, بڑے مزے سے گپ شپ لگائی, دوستی کر تھے بڑے اچھے لوگ سارے, دوستی کر لی اور جناب وہ چلے گئے. جب وہ واپس گھر میں پہنچے تو ہنگامہ کھڑا ہو گیا. کیونکہ بھائی ہم نے آپ کو بھیجا تھا اس کو کنوینس کرنے کے لیے, آپ لوگ کنوینس ہو کے واپس آ گئے ہیں. یہ کیا طریقہ ہوا یار, کیا اس نے پٹی پڑھائی, کیا جادو آپ پہ کیا اس بندے نے. اچھا ہم کو یہ تو نہیں بتا سکتے کہ دادا کی دعا. سلیمان جب تم بولو گے نا تو دنیا سنی, تو دنیا میں سسرال بھی ہوتا ہے نا. تو نہیں یہ تو غلط ہو گیا کام. سسرال کی کمیٹی بھی ہوتی ہے. ہاں کمیٹی, سسرال کی کمیٹی بھی تو دنیا میں شامل ہے نا. تو دادا کی دعا تو ایسی تو نہیں ہلکی دعا تھی, دنیا سنے گی تو وہ بھی سنے گی. نہیں یہ لوگ ٹھیک نہیں تھے, ایک اور بنائے گروپ. ہاں انہوں نے گیو اپ ہی نہیں کیا. نہیں اتنے آرام سے کہاں یار, یہ جو رواج ہیں ان سے لڑیں گے آپ, اتنے آرام سے تھوڑی چھوڑتا ہے کوئی آپ کو. یہ تو ہم آپ آسانی سے کہتے جا رہے ہیں, اتنی مشکل ترین جنگ ہے نا یہ, بہت مشکل. اچھا میں دل میں سوچ رہا تھا بچوں جان جاتی جائے, رشتہ ختم تو ختم ہو جائے گا یار, میں پیچھے میں ہٹنے والا نہیں ہو ہی نہیں سکتا نا, مطلب ختم ہو گئی بات. اب دوسری کمیٹی بنی, جو کمیٹی بن گئی اور وہ آنے کے چکر میں تھے تو کسی نے سمجھایا کہ نہیں بھائی نہیں, ان کو مت بھیجیں آپ. اور کیوں کہ جو حشر یہ پہلی کمیٹی کا وہ ہے نا, ہمیں خوف ہے کہ ان کو بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی پلٹ کے آئیں اور سارے کے سارا مسئلہ ہی ہمارا خراب ہو جائے, تو کیا کرنا ہے. تو خیر وہ ہوتا رہا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو ہمارے پہ کوئی چوائس نہیں ہے, ماننا پڑے گی بھائی بات, یہ بندہ تو بالکل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پتہ ہے کہ جب بعد میں نے نیگوسیشنز پڑھی, پھر پڑھنا شروع کیا, تو ایک ایسا اصول تھا جو بعد میں نے کتابوں میں پڑھا جو ہم استعمال کر رہے تھے. اصول یہ ہے, میں انگلش میں کہوں گا پھر ترجمہ کرتا ہوں, کہ دا پاور ان اے نیگوسیشن belongs to a party which is willing to walk away from the negotiation. واہ واہ واہ. یعنی جب نیگوسیشنز ہوتی ہیں تو پاورفل وہ نہیں ہوتا جس پر طاقت زیادہ ہوتی ہے, ویپن زیادہ ہوتے ہیں, پیسے زیادہ, وہ پاورفل نہیں ہوتا. پاورفل وہ ہوتا ہے جو نیگوسیشن سے واک اوے کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے, وہ پاورفل ہوتا ہے. آج ایران اور یو ایس الجھ گئے, سپر پاور اور یہ اور وہ, ان کے ایئر کرافٹ کیریئرز, ایئر فورس, سب کچھ ہے نا, لیکن ہار تسلیم کرنی پڑی. کیوں؟ اس لیے کہ ایران جو ہے اس نے کہا کہ بس جو ہوتا ہے ہم دیکھ لیں گے یار, ہم نہیں نیگوشیٹ کریں گے آپ کی ٹرمز پہ, یا آپ ہماری ٹرمز میں نیگوشیٹ کریں گے یا ہم لڑتے لڑتے ختم ہو جائیں گے, ہمیں عزت سے مرنا ایکسیپٹیبل ہے. جیسے اس نے کہا تھا نا کہ میں سویلائزیشن کو مٹا دوں گا, اسی جیسے ہی اس نے کہا ٹرمپ نے سویلائزیشن ختم کر دوں گا, اسی وقت ایران نے کہا کال بیک دا نیگوشیشن بند, وی آر گیٹنگ ریڈی ٹو فائٹ, ہم تیار ہیں, اور لڑو, ہم عزت سے ختم ہو جائیں گے, ہم یہ ذلت کا ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا نا کہ پاور جب ہمارے ایک دوست جو تھے نا اس میں تھے, طالبان کی نیگوسیشن ٹیم میں تھے, دوحہ میں, جو دوحہ میں جاتی. ہاں, اب وہ بڑا میرا قریبی دوستی تھی ان سے, اور وہ جب افغانستان کی کہانی شروع ہوئی تو بتاؤں گا وہ کون ہے, کیا منسٹر ہیں ابھی. تو مجھے انفارمیشن آتی تھی کہ کیا ہو کیا رہا ہے. اس میں یہ ہوا
جب بیچ کے اندر وہ سیٹلمنٹ نہیں ہو رہا تھا تو امریکہ نے کہا کہ نہیں بھی ہم تو کولیشن گورنمنٹ چاہتے ہیں کہ طالبان بھی ہوں ساتھ ناردرن الائنس کی بھی ہو, ایک کولیشن گورنمنٹ بننی چاہیے. دیکھو کون سی کولیشن گورنمنٹ, ہماری عمارت ہوگی, امیر ہوگا شروع ہوگی, بس کوئی کولیشن گورنمنٹ نہیں ہوگی. اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے گروپ میں تاجک بھی ہونے چاہیے اور ازبیک بھی ہونے چاہیے, انہوں نے کہا کہ ہمارے طالبان کے اندر تو ہر گروپ کے لوگ ہیں. طالبان کی جو موومنٹ ہے اس کے اندر ازبیکس بھی ہیں, تاجک بھی ہیں, اس میں سب ہیں نا, تو اور کون سا پرابلم ہے, اور کیوں ہم کیوں انکلوژن کریں گے. تو امریکہ نے کہا کہ دیکھیں پھر تو یہ نہیں ہو سکے گا معاہدہ. یہ لوگ کھڑے ہو گئے کہ ٹھیک ہے نہیں ہوگا تو صحیح نہیں ہوگا, تو پھر کیا ہوگا. تو ملا برادر نے کہا کہ دیکھیں بھائی ہم 20 سال لڑے ہیں نا, کوئی مسئلہ نہیں, ہم جا رہے ہیں, ہم 20 سال اور لڑیں گے, پھر آپ سے بات کریں گے. اٹھ کے جانے لگے تو انہوں نے بٹھایا, بیٹھو بھائی بیٹھو یار, بیٹھ جاؤ بھائی اللہ بیٹھو, مانتے ہیں کہ دے ولنگ ٹو واک اوے. بہت خوب. ہاں تو یہاں تو پورا خاندان ایک طرف, میں مسکین بیچارہ ایک طرف, کیوں بھائی ہم تو جنگیں لڑتے ہوئے آ رہے تھے نا, لڑائی لڑتے ہوئے پبلک اسکول پہ, گھر کا پھر. تو میں نے کہا کہ دیکھیں مٹھو بن چکے تھے, اور بوسنیا بھی ہو چکا تھا نا اس وقت تک, تو بوسنیا بھی ہو چکا ہے, وہ کانسنٹریشن کیمپ, وہ سب اللہ کی مدد بھی ہم دیکھ چکے ہیں. اب تو پیچھے ہٹنے کا تو سوال ہی نہیں ہے نا, اور وہ ہم اپنا انتقام بھی لے چکے ہیں, آپ کس کو چھیڑ رہے ہیں. میں دل میں سوچا کیا ہو زیادہ زیادہ رشتہ ختم ہو جائے, ختم ہونے دو رشتہ, سو واٹ, میں اپنے اصول سے نہیں ہٹ سکتا. خیر اب یہ سب جو ہے کرنا پڑا, انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے ایک بات کہی, کال آئی کہ دیکھیں ایک ہماری بات مانیں. اب کیا مانیں کہ دیکھیں ہم نے منع کر دی سب رشتہ داروں کو, لیکن ہم گارنٹی کیسے کریں گے کوئی لے آئے کیمرہ اور تصویر لے لے, تو ہم گارنٹی تو نہیں کر سکیں گے نا, اتنا تو ہم پہ نہ بوجھ ڈالیں. میں کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر آپ گارنٹی نہیں کر سکتے کہ کیمرہ ہوگا تو میں بھی گارنٹی نہیں کر سکتا کہ میں ہوں گا. فلیش آئی ول گو. آپ بھی مجبور ہیں, میں بھی مجبور ہوں, آپ کی یہ مجبوری ہماری مجبوری. اور دوسری بات میں نے سوچی کہ بچوں یہ سسٹم زیادہ بہتر ہے. اگر نکاح کا ایونٹ ہوتا لڑکی تو ان کے پاس ہوتی, میں پریشان ہوتا. لڑکی تو رخصتی ہو چکی ہوگی, تو جب لڑکی آپ کے کنٹرول میں ہے تو آپ کے پاس سارے ایسیٹس ہیں نا. تو ایسیٹ کہاں ہے اس وقت, بالکل, وہ تو ہیئر کا مال بنا رہے ہیں, تو پھر کیا کریں گے آپ. میں بچوں لڑکی ہمارے پاس, آپ کیا کھیل رہے ہیں یار. خیر اب ہوا یہ کہ اب اللہ اللہ کر کے وہ دن آ گیا. انہوں نے کیا کیا کہ وہاں سے کہا جی ہم اپنے گھر سے کوئی بچیاں بچائیں گے, وہ آ کے میک اپ کریں گے, تیار کریں گے دلہن کو. صحیح ہے کوئی بات. اب میں جا کے میں اسٹڈی کر رہا ہوں کہ یار اگر 9 بجے کھانا سرو ہونا ہے تو ہمیں کم سے کم 8:30 بجے تو پہنچنا چاہیے, یا 8:15 بجے پہنچنا چاہیے, کچھ ایگزیکٹ ٹائم میں یاد نہیں. تو میں اگر 8:15 بجے پہنچنا ہے تو ہمیں تو 7:45 بجے نکلنا چاہیے نا. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی نکلنے کے اس میں ہے ہی نہیں. اور آپس میں باتیں کیا چل رہی تھیں, ہمارا انٹیلیجنس نیٹ ورک بتا رہا تھا کہ یہ شوشہ بہت لوگ کرتے ہیں, یہ فیل ہو جائے گا, یہ خود بھی ٹائم میں نہیں پہنچ سکیں گے, تو کیا کسی کو کریں گے. تو یہ مجھے انفارمیشن آ رہی تھی, اور میں نے کہا بچوں دیکھو کیا ہوتا ہے. میں نے جا کے ان سے کہا جو میک اپ وغیرہ ہوتا ہے, میں نے سنے بات سنے, میں نے کہا 8:15 بجے ہمیں نکلنا ہے, 8:30 بجے ہمیں وہاں پہنچنا ہے. اگر 8:15 بجے تک یہ دلہن تیار نہیں ہوئی, میں اس بار چلا جاؤں گا. اب لے کے آتے رہے گا بعد میں کیسے لیٹ ہو سکتا ہوں بھائی, جب میں ہی نہیں ہوں تو ہوگا کیسے. اب میں انہیں جو ہے ٹائم ریکویسٹ کروں بھائی جلدی کریں, ہاں 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 ہاں, اور 8:15 بجے تک دلہن تیار نہیں ہوئی. اچھا میں یہ کر سکتا تھا, تو پھر کیا ہوا. ہاں نہیں ہوا, وہ آپ کو نہیں سکتے, وہ تو آپ نے مفتی صاحب نے منع کیا ہے کہ ایسا نہیں کرنا ہے کام, ہے نا, کلائمیکس پہ نہیں چھوڑنا. اب میں دیکھا وہ ساری وہیکلز بھی ہماری جو ہے وہ انگیجڈ ہیں. میں نکلا باہر, وہاں سے ٹیکسی آ رہی تھی, میں ٹیکسی کو روکا اور میں چلا گیا اکیلے اپنی شادی پہ. جب ہم اپنے قرآن خوانی بھی پہنچ سکتے ہیں تو شادی بھی اکیلے جا سکتے ہیں. بہت خوب ملایا آپ نے.
اب میں پہنچا جناب بنگلور ٹاؤن ہال. ہمارے فیملی بنگلور سے ہیں یہ لوگ, تو بنگلور ٹاؤن اور وہ پورا ان کا. جب وہاں پہنچا 8:30 بجے, تو بھائی ہو کہا نا, کچھ بھی نہیں, خالی ایک عجیب کہتے ہیں نا کہ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے, دشت کو دیکھ کر گھر یاد آیا, ایسی ویرانی. تو میں سیدھا گیا اندر جہاں کھانا پک رہا تھا نا, وہاں کھانا پک رہا تھا. تو میں نے کہا کہ یہ کب لگے گا کھانا؟ تو کہتے مجھے 11 بجے. نہیں 11 بجے تو یہاں کسی نہیں کہا کہ 9 بجے لگے گا. کہنا آپ کچھ بول کے گئے تھے 9 بجے لگے گا, لیکن وہ کہتے تو 9 بجے لگتا نہیں, 11 بجے کھانا لگے گا. وہ میں 11 بجے کھانا نہیں لگے گا, گیا تو کھانا تو 9 بجے لگے گا. کہ نہیں مولوی صاحب چلیں. مولوی صاحب یا صوفی صاحب اب یہاں سے باہر نکلے نا. میں کیوں کہ بھائی آپ کیوں میں ڈسٹرب کریں کھانا. اب میں تو سوچ رہا ہوں کہ پہلے ہی میں چھڑا ہوا ہوں. میں نے کہا نہیں کھانا لگے گا 9 بجے. کیسی بات نہیں کریں, کھانا 9 بجے نہیں لگے گا. تو جب یہ شور شرابہ ہوا تو ان کے مینیجر آ گیا. تو نے کہا یہ کیا جھگڑا ہو رہا ہے؟ کہ جی وہ مولوی صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کھانا. کہ جی آپ کون ہیں یار, باہر نکلے نا بھائی, آپ کون ہیں؟ اچھا مجھے کیا کہہ رہے ہیں وہ ویٹرز کہہ رہے ہیں, دوسرے جو کوکس اور ویٹر کہہ رہے ہیں مولوی صاحب وہ دلہا ہی نہیں ہوں گے 9 بجے. کون سی باتیں کر رہے ہو تم؟ ہاں 9 بجے کھانا ہوگا, وہی نہیں ہوں گے گھر جو ہے دلہا دلہن ان کے خاندان والے. آپ بات کے 9 بجے ہوتا ہی نہیں ایسا. اب جب شور شرابہ بنا وہ آگے مینیجر, اس نے کہا کہ کیا مطلب اب آپ, میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ صاحب آپ باہر چلیں ہمیں کام کرنے دیں. آپ کون ہیں؟ میں نے دیکھو سنو, میں ہوں دولہا, سن لو. میں نے کہا اگر یہ کھانا 9 بجے نہیں لگانا. اچھا ہم نے سیکھا ہے اپنی زندگی میں چوٹیں کھا کر کہ کبھی کوئی اس طرح کا انسٹیٹیوشنل پرابلم ہو جائے نا, اب آپ اکیلے وہاں انسٹیٹیوشن ہے, وہاں ایک ادارہ ہے جو کھانا بنا رہا ہے, یا جب آپ انسٹیٹیوشن سے تو آپ لڑ نہیں سکتے, کس کو دیں گے تھریٹ؟ تو آپ کیا کریں, پرسنل تھریٹ دے دیں. تو میں کہا دیکھو سنو یہ بات, میں نے جو کہا میں اگر یہ کھانا 9 بجے نہیں ہوا نا تو میں تو آپ کو چھوڑوں گا ہی نہیں, سن لو. اور دوسری بات ہے کہ پیسے بھی میں نہیں دینے, سن لو یہ بات بھی, نہ تم کو پیسے ملیں گے اور تم کو میں نہیں چھوڑوں گا. دھمکی دے رہے ہیں اس طرح کی کوئی بات کی اس نے. کیا مطلب ہے؟ میں کہا کہہ رہا ہوں تمہیں کہ مولوی صاحب ہم نکال دیں گے نا بھائی, کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا, ہونے تو کون ذمہ دار ہوگا اس کا؟ میں کہا میں ہوں نا ذمہ دار. اس نے اچھا مولوی صاحب اب دیکھیں کیا ہوتا ہے, اب ہم کھانا 9 بجے نکال کے دکھاتے ہیں تم کو, چلو یار چلو. اور اس نے جو ہے سب کو جو ہے ایکٹیویٹ کر دیا کہ ابھی آدھا گھنٹہ ہے نا, کل لیکن مسئلہ ہے مولوی صاحب. میں کیا وہ تو روٹی تو وہ لوگ لے کے آ رہے ہیں لڑکی والے, انہوں نے کہا تھا ہم لے کے آئیں گے روٹیاں, تو وہ جب نہیں پہنچیں گے تو کیسے کھانا ہوگا؟ تو میں کہا دیکھو یہ جتنے لوگ آ رہے ہیں نا یہ سب ماشاء اللہ کھاتے پیتے کھانے کے لوگ ہیں, روٹیاں ہم روزانہ کھاتے ہیں, چاول ہے نا, ہاں چاول. میں کوئی بات نہیں, آج کا جو ولیمہ ہے وہ روٹی کے بغیر ہوگا, چاولوں کے ساتھ ہو جائے گا. میں کہا ٹھیک ہے. اب جناب وہ ضد میں جو ہے وہ ہنگامہ شروع ہو گیا. اچھا میں بھی وہاں کھڑا رہا, اچھا وہ بھی ڈانٹ رہا, میں نے ڈانٹنا شروع کر دیا. بھائی میں کہا یہ کیسا چلتے ہیں لوگ, آہستہ آہستہ, بھائی تیز چلو نا یار. اور میں وہاں کھڑا رہا پورا آدھا گھنٹہ, اور میں نے خوب شو مچایا, اس نے شو مچایا, کرتے کرتے جناب کھانا 9 بجے سرو ہو گیا. اب وہ اتنا ہنگامہ ہوا تھا کہ وہ خبریں اس طرح چل رہی تھیں کہ ہمیں سسرال والوں نے کہا کہ بچوں یہ تو بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو جائے گا, تو ہم تو ٹرسٹ نہیں کرتے. سب مہمانوں نے ہمارے پاس آنا ہے اور ہم نے یہاں سے بسیں چلانی, یہاں سے لوگ سب بس میں جائیں گے تاکہ لیٹ ہی نہ ہو. انہوں نے 2 یا 3 بسیں کی ہوئی تھیں اور وہ لوگ اس میں آئے, اور پتہ چلا کہ 9 بجنے سے 2-4-5 منٹ پہلے وہ بسیں پہنچیں. انبلیویبل. ہاں, اور لوگ اترے. اچھا یہاں ہمارے والے تو سمجھتے تھے نا یہ تو ایسے ہی ہوگا, ہمارے والوں کو پتا تھا یہ تو ہوگا. اور جب یہ خبر ملی وہ تو بندہ چلا گیا. انہوں نے کیا کہ جلدی 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 جلدی, وہ تو دولہا ہی چلا گیا نا بھائی, اب دلہن پہنچاؤ یار 9 بجے سے پہلے. وہ تو بندہ وہاں پہنچ چکا, وہ انہوں نے بھاگ دوڑ مچی. تو سر دلہن والے بھی 9 بجے پہنچے, دلہن 9 بجے پہنچ گئی, اور ہمارے بھی رشتہ دار 9 بجے پہنچے. تقریباً 85 to 90% لوگ 9 بجے پہنچ چکے تھے کراچی میں, اور کھانا سرو ہو گیا. الحمدللہ پہلی جیت اللہ نے دی, فتح. کہ مجھے پتا تھا کہ یہ آگے آگے پیچھے ہو گیا تو پوری زندگی میری مصیبت آئے گی. آپ اپنی شادی تو کر نہیں سکے, تم ایسی ہیں ہمیں سمجھا رہے ہو. تو کیا ہو جب یہ سب ہو گیا
تو میں تو بہت زیادہ اس میں تھا نا, مطلب بھگدڑ میں مچا ہوا ہے, اس کو لڑ رہا ہوں, اس سے لڑ رہا ہوں, اس سے ہنگامہ. تو ہوا کیا کہ جب میں اندر آ رہا تھا, لوگوں کو ریسیو کر رہا تھا, تو میں کیا دیکھا کہ سائڈ پہ نا ایک فیملی ہے, ماں باپ اور 3-4 بچے کھڑے ہوئے. تو میں کہا آپ کیوں نہیں اندر آ رہے, اب کسی انتظار کر رہے ہیں کہ نہیں. پھر کہہ رہے ہم تو انوائٹیڈ نہیں ہیں. میں کیا مطلب؟ کہہ رہے ہیں کہ سلمان صاحب ہم انوائٹیڈ نہیں ہیں, ہمارے پڑوسی انوائٹیڈ تھے, انہوں نے کہا کہ ایسا ہونے والا ہے, ہم صرف آ کے دیکھنے آئے تھے کہ کیسے ہوتا, اس لیے ہم آئے تھے, ہم نے دیکھ لیا یہ ہو گیا ہے, اب ہم گھر جا رہے ہیں. میں کہ نہیں, بہت بری بات ہوگی, اب تو کھانا کھانے نہیں ہو سکتا. نہیں دیکھیں بری بات ہوتی ہے, یاد تک میں کیا تک میں تو دورا یار, چلے اندر یار. ان کو ہم اندر لے گئے اور جناب انہوں نے کھانا کھایا. اب کچھ شہر کے بچے اب استعمال کو کچھ چلو اور چلے نے 10 بجے پہنچے. 10 بجے تک ٹھیک ٹھاک کھانا ہو چکا تھا. لوگ آگے انہوں نے کہا شکر ہے بھائی, ہم تو اتنے ڈر رہے تھے کہ 9 بجے کے کھانے نہ سرور شکر کھانا شروع ہی نہیں ہوا, چلو شکر. تو میں کہا بھائی کھانا شروع ہو چکا ہے اور تقریباً ختم ہو چکا ہے, اس سے پہلے کہ بالکل ہی ٹھنڈا ہو جائے, آپ کے لیے ایک ٹیبل بچا ہوئے, جا کے کھانا کھا لیں. ہو گیا. اچھا اب ہم نے, اچھا مجھے پتا تھا کہ ایک میں آپ کو بتاؤں گا, اب ضرور نوٹ کر لیں, دا مرفیز لا. جی, اف سم تھنگ کین گو رانگ اٹ ول گو رانگ. تو مجھے پتا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ کچھ ہوگا ہنگامہ, تو اس لیے جو ہے نا مجھے چاہیے کہ میں اپنا بیک اپ تیار کروں. تو بیک اپ کیا تھا کہ میں نے ایک تو وہ پارٹیشن کیا ہوا تھا, اس طرف خواتین سرو کریں گی, اس طرف مرد سرو کریں گے, اور ایک پبلک ایڈریس سسٹم ایسا رکھا تھا کہ خواتین کی طرف اور اس طرف دونوں طرف سے اسپیکرس تھے کہ اگر مجھے کوئی خطاب کرنا ہو تو میں خطاب کر سکوں. سمجھ آئی بات آپ کو؟ میں لگا کے رکھوایا تھا ان کیس کچھ ہو جائے. اب ہوا یہ کہ سب سیٹ ہو گیا. اب میں نے اعلان کیا, تو میں 2-3 اور لوگوں سے کہا, میں کہا اچھا ہی لگتا ہے, پہلے میں سب سے ہنگامہ کر رہا ہوں, تو آپ اعلان کر دیں. تو کوئی اعلان کرنے کی تیار ہی نہیں, سب کو شرم آ رہی ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا, اعلان تو کرنا ہے. نہیں ہم سے نہیں ہو رہا یار, چھوڑیں, جو کرنا خود کریں. میں گیا, میں نے اعلان کیا, میں کہا دیکھیں بھائی بہت شکریہ آپ آئے, میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ ہماری خوشی میں شریک ہوئے, پر اتنا میں بتانا چاہ رہا تھا کہ 11:30 بجے لائٹس آف ہوں گی, تو آپ لوگ پلیز کوشش کریں کہ آپ وہ کر لیں, کیونکہ ظاہر بات ہے نماز بھی ہے, فجر بھی ہے, یہ ہے وہ ہے, تو 11:30 بجے پرانا مانے گا, لائٹس آف میں نے کر دینی ہے. تو اعلان کر دیا میں نے. اب ہر 15 منٹ کے بعد میں نے بابا اعلان کر رہا تھا کہ خواتین حضرات اتنا ساری کا ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں کہ 11:30 بجے لائٹس آف ہیں, تو 1.25 گھنٹہ ابھی بھی ہے, 1 گھنٹہ ابھی بھی ہے, 45 منٹ ابھی بھی ہیں. تو میں اعلان کر رہا تھا کہ کیونکہ بہت عجیب ہو جائے گا کہ سب لوگ ہوں گے, اور لائٹ میں نے بند کرنی تھی. اب آپ سوچیں نا کہ ادھر خواتین ادھر لوگ, لائٹ بند ہو جائیں, اندھیرا ہو جائے تو کیا ہوگا, تو ایک عجیب ہنگامہ ہو جائے گا نا. اس سے پہلے کہ ہنگامہ ہو ان کو نکالو باہر سب کو یار. چلیں یہ بھی اعلان ہو گیا, کوئی کیمرہ نہیں ہوا. اب ہوا کیا تھا, یہ تو ہو رہا ہے ولیمے کی کہانی ہے نا, اب میں بتاؤں کہ وہ میں بھول گیا ہوں کہ نکاح میں کیا ہوا. ہوا یہ کہ ٹینٹ ناپنا کسی نے آ کے مجھ سے کہا, وہ میں آ رہا ہوں, میں بھول گیا ہوں, ٹینٹ ناپنے والا بتاتا ہوں. ہوا یہ کہ میں جو ہے وہاں آیا, کسی نے آ کے مجھ سے کہا کہ یار وہ تو وہاں تو کوئی جھگڑا ہو رہا ہے. میں کیا ہو گیا, چلیں یار چلیں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. تو میں وہاں سے گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جو خواتین کی انٹرنس ہے اس میں ہم نے ایک موٹے تازے ہٹے کٹے مولوی صاحب ہمارے رشتے دار کو کھڑا کیا. تو میں کہا دیکھو کوئی بھی بالغ مرد یہاں سے نہیں گزر سکتا, جو بالغ نہیں ہو جا سکتے. میں جھگڑا ہی ہو گیا تھا کہ مرد کھڑے ہوئے تھے کہ جی ہم اپنی خواتین کو بلانا چاہتے ہیں جا کر, یا نہ جانے نہیں دے رہے, تو ہماری خواتین کیسے آئیں گی, تو جانے دو جا کے, ہم تھوڑی جا کے وہاں بیٹھ رہے ہیں, ہم تو جا کے جائیں گے, ان کو بلا کے لے آئیں گے. تو میں کیسے آپ اندر جائیں گے کہ بھائی بلانے کے لیے. میں کہا یہ تو اجازت ہی نہیں ہے, وہاں تو ہم نے بتایا ہے کہ وہاں پردہ ہے, تو وہاں تو بہت سی پردہ خواتین اپنا پردہ کھول کے بیٹھی ہوئی ہیں. کہ نہیں جی ہم 1 منٹ میں جا رہے ہیں, ہم تھوڑی کوئی ایسا کچھ کرنے جا رہے ہیں. میں کہا نہیں 1 منٹ ہو رہے, 2 منٹ اور نہیں جا سکتے آپ. میں بچوں کو بھیجیں, تو ہوا یہ کہ انہوں نے بچوں کو بھیجا, چھوٹے بچوں کو, وہ بچے اندر جا کے کھیلنے لگے. وہ بچے ہی غائب. تو کہا بھئی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ لائٹس آف کرنے والے ہیں, ہم بچوں کو بھیجا تھا, بچے نہیں آ رہے ہیں, خواتین کو ہم باہر بلائیں گے تو ہم جائیں گے نا.
تو میں کہا نہیں I'm sorry آپ نہیں جا سکتے. اور انہوں نے کہا خبردار کسی کو نہ جانے دیا. کہ یہ کیا طریقہ ہوتا ہے بھائی, کیا مطلب ہے یار, یہ کیا طریقہ ہے, آپ پریشان کر رہے ہیں ہمیں, آپ مہمانوں کو پریشان کر رہے ہیں. میں بھائی تو آپ خود پریشان ہو رہے ہیں, میں تو کہہ رہا ہوں نہیں جا سکتے نا ذرا. میں اس کے لیے میں بحال ہے کیا. میں نے کہا آپ اپنا نام بتائیں آئیں اور میں اعلان کرتا ہوں. کہ نہیں ہم تو نہیں چاہتے کہ ہم اس طرح سے اعلان کریں. کیا مطلب اعلان, کیا مطلب, میں کیا نام ہے آپ کا, اشفاق. میں کہا میں اعلان کر دیتا ہوں کہ اہلیہ اشفاق باہر آ جائیں, اس میں کون سا مسئلہ ہے. کہ نہیں ہم تو اعلان نہیں چاہتے. تو میں کہا ٹھیک ہے بچوں کو بھجوائیں. میں آ گیا تو نہیں, ہم مسئلہ حل نہیں ہوا. کوشش کی لیکن نہیں ہوا. کسی اور کے بچے سے کہا تو وہ نہیں ہوا. وہ زمانہ موبائل فون کا تھا ہی نہیں, موبائل فون تھے ہی نہیں اس زمانے میں. 97 میں کہاں تھے موبائل فون. US میں آئے تھے لیکن پاکستان میں تو کوئی رواج نہیں تھا. تو لیکن مرتے کیا نہ کرتے. ایک صاحب آئے شماتے کر دیں اعلان, بھائی ہم تو پریشان ہیں. تو اعلان کیا بھائی اہلیہ اشفاق صاحبہ باہر آ جائیں, آپ کی شوہر انتظار کریں. وہ باہر آ گئی. جو باہر آئی اس کو پھر ہمت ہوئی تو اس طرح سے ایک لائن لگ گئی ہمارے. اور میں اعلان کرنے لگا بھائی اشفاق اہلیہ اشفاق باہر آ جائیں, اہلیہ احمد ترمذی باہر آ جائیں, اہلیہ فلانا باہر آ جائیں, عثمان خان صاحب کی اہلیہ باہر آ جائیں. تو خواتین باہر آنا شروع ہو گئی. تو ایک صاحب نے آ کے یار میں بڑا پریشان ہو رہا ہوں. کیا یار 2 دفعہ اعلان کر نہیں آ رہی باہر, اب میں کیا کروں, اب تو جانے دیں. میں نہیں اندر نہیں جانا بھائی. پھر میں اعلان کیا, میں نے کہا کہ اہلیہ تیسر, میں نے کہا اہلیہ تیسر صاحبہ 2 دفعہ آپ کا اعلان ہو چکا ہے, آپ باہر نہیں آ رہی ہیں, آپ کے میاں جو ہے وہ بے چین ہو رہے ہیں, بے قرار ہو رہے ہیں. اچھا یہ پورے ہال میں گونج, لوگ کوئی ہنس رہا ہے کوئی پریشان ہو رہا ہے. میں کہا اللہ کے لیے باہر آ جائیں بھائی. تو باقی آئی باہر. لوگوں نے عورتوں نے کہا ہوگا بھائی کیا تمہارا نام آ رہا ہے بھائی, وہ بے قرار ہو رہے تمہارے شوہر باہر آئے. الحمدللہ 11:30 سے پہلے خالی ہال خالی ہو چکا تھا. اور وہاں کوئی فلیش نہیں ہوا. وہ کیوں نہیں ہوا اس کے پیچھے 1 دن پہلے 2 دن پہلے کہانی ہے جو کہ رخصتی میں ہوئی. وہ کیا ہوئی, یعنی رخصتی تھی, نکاح تھا, اس کے اگلے دن ہی ولیمہ تھا, 1 دن بعد ہی تھا. وہ کیا ہوا یہ کہ ہم نے ہمارا وہ ہوا نکاح, ہم آئے تو میں اندر نہیں گیا. پہلے جا کے ٹینٹ ناپا میں اتر جا کے ٹینٹ دیکھا, چیک کیا, سبحان اللہ 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں تھا. پھر اندر گئے, ہم بیٹھے, وہاں جو ہے وہ انگوٹھی پہنا دی, فلانا ہوا, یہ ہوا, وہ ہوا. اور جناب چلو بھائی چائے پی, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور چائے پی کر ہم نے اپنی اہلیہ کو لیا, وہی والی میں سمجھ گیا میں نے شادی کرنی ہے, ان کو بٹھایا اور ہم گھر چلے گئے ہمارے. اچھا جناب جب ہم گھر پہنچے تو ہمارے گھر پہ بھی ڈنر تھا. جو کچھ مہمان ہمارے تھے, قریبی دوست تھے. اب ہمارا جو گھر کلفٹن میں تھا نا, اس میں نا وہ اللہ کا نظام ایسا چلا تھا کہ ہمارا گھر تھا کارنر پہ آیا ہوا تھا, اسٹریٹ کے کارنر پہ ہمارا گھر تھا, جس وجہ سے ہمارے پاس لان تھوڑا بڑا تھا ایز اپوز ٹو دوسرے گھروں کے. تو ہمارے گھر کے اندر نا بہت آرام سے 100 150 200 لوگ تو ہمارے لان میں آ جاتے تھے, خواتین اندر آ سکتی تھیں. تو ہمارے اپنے گھر میں ایونٹ ہو رہا تھا اور لوگ آئے ہوئے تھے, سب بیٹھے ہوئے تھے اور سب ہو رہا تھا. ہمارے والد صاحب کے ماموں, سگے ماموں, ہماری فیملی کے سب سے بڑے بزرگ, another twist. انہوں نے نکالا کیمرہ. میں کسی بات کر رہا تھا, میرے کارنر آف دا آئے میں نظر آیا اور میں نے نوٹ کیا ہمارے والد صاحب کہتے ہیں کہ انتہائی سمجھدار, وہ کوئی بہانہ کیا انہوں نے اور وہ ایک دم سے اندر چلے گئے گھر کے. انہوں نے کہا کہ بچوں یہاں سے سین سے نکل جاؤ, اب ہوگا ہنگامہ. پاپا تو ہمارے نکل گئے. تو جیسے انہوں نے کیمرہ نکالا اور نکال کے تصویر لینے والے تھے کہ یہاں سے میں لپکا. اب مت بھولیں ایپٹوا پبلک اسکول کی اسپرنٹ, سمجھتے ہیں آپ, اور پھر وار زونس, تو اسپیڈ تو از کریٹیکل ان وار زونس رائٹ. میں وہاں سے ایسا بجلی سے لپکا اور میں نے جا کے نا ان کا ہاتھ پکڑ لیا. اوئے ہوئے ہوئے جو ہنگامہ ہوا ہے, ہاتھ چھوڑو میرا تم. اچھا ہاں بھائی آپ اتنا بڑا ہنگامہ. باقی لوگ تو کہتے ہیں سامنے سونگ جاتا.
اتنا ٹینس ہو جاتا. بابا تو بہت سمجھ آتے ہیں, میں سوٹ کرتا ہوں ہمارے والد صاحب کو. بابا اگر بابا ہوتے تو ان کو ڈانٹ پڑتی, سرفراز سے کیا مدد, سرفراز تو ہوں گے تو ڈانٹ پٹے گی نا. تو بابا تو بیچ میں نکل گیا. اور جو ان کا اپنا گھر تھا, وہ اچھا میں نے کہا تھا بھائی اندر مرد نہیں جا سکتے, اندر بھی پردہ ہے. تو بابا کا کیا پردہ ہوگا, ہماری اپنی بیگم سے ہیں, تو بابا تو اپنے گھر کا بہانہ کر کے وہ نکلے اور یوں کر سیڑھیوں سے اوپر چلے گئے اپنے کمرے میں. وہ خواتین میں ہی ٹھہرے, وہ اپنا نکل گئے. بابا کہا بہتر ہے کہ بھائی چکائے ہو جاؤ. ہاتھ چھوڑے میرا, یہ کیا بدتمیزی ہے. میں ماموں جان یہ تو نہیں ہو سکتا. کیا مطلب ہے تو نہیں ہو سکتا, میں تصویر نہیں لے سکتا, تم کل کے بچے ہو تم میرے, ڈانٹ بھی کھانی رہے. میں ماموں یہ نہیں ہو سکتا. میں نے ہاتھ پہ چھوڑنا نہیں. اف وہ سین ہو گیا, انہوں نے ہاتھ چھڑایا غصے کے ساتھ, اور وہ غصے میں جناب پارٹی چھوڑ گئے, نکل گئے یار, اپنی خواتین کو چھوڑ کے چلے گئے. وہ میں کہتا تو خیر وہ تو بابا ہم بندوبست کر دیں گے ان کو واپس پہنچانے کا. وہ نکل کے چلے گئے, باہر کی گاڑیوں میں نکل گئے. وہ اب آپ خود سوچیں کہ وہ جو ہمارے رشتے دار ہوں گے کیا سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ کس طرح کا خون. میں بتایا نا کہ میری تو ریپوٹیشن پہلی ریپوٹیشن صحیح نہیں تھی, تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ بالکل ٹھیک ہے نا, یہ ریپوٹیشن تھی اور دیکھ لو آج دیکھ بھی لیا, آج دیکھ لیا. اس لیے ہمیں بتایا نا ہمارے پورے خاندان میں ہماری شادیاں جو ہوئی ہیں ماشاء اللہ سے, اس میں کوئی بھی ایک خاتون نہیں ہمارے خاندان کی نہیں ہے. تو ٹینس ہو گیا بھائی بالکل ماحول. میں پھر چپ کر کے بیٹھ گیا. میں اچھا جو بیچ میں جو نظریاتی لوگ تھے یار, انہوں نے سوچا ہوگا بچوں دیکھو بات تو انہوں نے غلط کی نا, جب بنا کیا تھا تو اب کیوں یور فورسنگ دا پور گائے نا. کچھ ہمیں ہمدردیاں بھی ملی, لیکن میں بیٹھ گیا. پھر کھانا سرو ہوا. پھر ہمارے والد صاحب چکے تھے آئے, کچھ مجھ سے نہیں کہا انہوں نے, آ کے بیٹھ گیا اور اپنا ہی واز ویری جالی اور سارا نا اپنا کرتے گئے. یہ خبر جو ہے نا آگ کی طرح سے پھیل چکی تھی. ایک رات میں, ایک دن پہلے ولیمے سے ایسی خبریں چھپتی تھوڑی ہے. تو لوگ کیا کہتے ہیں ایک دن پہلے ہو چکا ہے ہنگامہ, اور یہ ہنگامہ تو اب چھوٹے سے گروپ میں ہوا ہے, اتنا ابھی یہ یہاں ہو جائے گا. تو ہمارے سسرال والوں نے کہہ دیا سب رشتہ داروں سے کہ کیمرے لے کے آنا ہی نہیں ہے, اللہ کے لیے یہ نہیں کریں, اور ہمیں شرمندہ نہ کر دیں یار. یہاں تو اپنے لوگ تھے, بالکل وہاں سسرال والے ہوتے, وہ کہتے ہیں یار سسرال والے جو نئے ہمارے رشتہ دار ہوتے, وہ کہتے ہیں یار کس سے تم نے اپنی بچی کی شادی کر رہے ہو یار. بہت بڑا ہنگامہ ہونا تھا, بہت بڑا ہنگامہ, بہت بڑا ہنگامہ ہو جاتا ہے, اور گروپ بھی بڑا تھا. اب جو ہنگامہ ایک اور بھی ہونا تھا, وہ ہے نا ایک شعر آ رہا ہے کہ ایک بلائے ناگہانی اور ہے. سنا شعر تیسے صاحب کہاں ہیں آپ یار, اپنا ٹائم دیں گے تو ہم شعر سنائیں گے. ایک بلائے ناگہانی اور ہے, ہم نے اپنے دل میں ٹھانی اور ہے. تو ہوا یہ کہ مہمان چلے گئے سارا, اب رہ گئے بالکل کلوز فیملی ممبرز, جیسے ہمارے پھپھوئے ہیں اور جو محرم رہ گئے. اور یہ فیصلہ ہوا تھا کہ بھئی ہم سب مہمانوں کو سرو کر کے مہمان چلے جائیں گے, پھر ہم اپنا ڈنر کریں گے, جس میں دلہن ہو, دولہا ہو, امی بابا ہوں, بلڈ ریلیشن والے. ہاں بالکل بلڈ ریلیشنس کلوز. اور اس میں پھپھی بھی تھی میرے خیال سے ہماری, اور اس طرح کے کوئی کزن تھی ہماری, اور اس طرح سے نا وہ بھی پردے میں تھا, کوئی مرد نہیں, اس طرح محرم کے علاوہ کوئی مرد نہیں تھا وہاں. اب وہ ڈنر ہمارا شروع ہوا, اور سمجھ گئے لوگ چلے گئے ہیں, اور اگلے دن ولیمہ ہے, اور دلہن آ گئی گھر پہ ہمارے. اب جو ڈنر کھانا شروع ہوا تو کیا ہو رہا ہے کہ کھانے پہ جو ہے وہ باتیں شروع ہوئیں. تو ہمیں پھپھو نے کہا, ہمیں بیگم کا نام لیا کہ بیٹی کیا حال ہے, کیسا لگا کھانا. تو ہوا یہ تھا کہ جب سے یہ شروع ہوا تھا شادی کا معاملہ, وہ تو کان تو جا رہا تھا نیچے, وہ اتنا ڈیٹیریٹ کر چکا تھا کہ اگر آپ قریب میں جا کے بالکل کان کے بعد بات کریں گے تو آواز آئے گی. تو وہ جو ہے کیا ہوا کہ وہ اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں بات. وہ کہہ رہی ہیں بھئی دلہن بتاؤ کیسا ہے کھانا, اس کو وہ سن ہی رہی, سمجھ نہیں آیا, سن نہیں رہی نا, اور میں کھانا کھا رہی ہیں. تو لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں, وہ ادھر دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھ رہی ہیں کہ شاید مجھ سے کوئی بات کریں, تو وہ یوں دیکھ رہی ہیں. تو امی اشارہ کر میرے کو انہوں نے کچھ کہا ہے, دیکھو کیا کہہ رہی ہیں, جی آنٹی جی آنٹی. کبھی میں نے کہا یار یہ کیا کیا یار, یہ اذیت پہلی دن, یہ تو بھولنی بھی نہیں تھی انہیں پوری زندگی. وہ جو ہے نا جو آئی کین سینس کہ یہ لڑکی کس اس اذیت کے اندر پھنس گئی ہے. سلائسنگ والی کا ہو گیا نا کام. ہاں
میں نے کہا نہیں جلدی ختم کر، میں نے کہا ہاں جلدی کروا کے میں تو اٹھایا، میں کہا نہیں، میں کہا بھائی ہم تھک گئے، یہ بھی تھک گئے ہیں، میں ان کو لے کے چلا گیا کمرے سے باہر، میں کہا میں نہیں الاؤ کر سکتا اس طرح کے کسی کو آپ. بہت اچھا کیا. ہاں ہاں بہت اٹھو اچھا. بھائی چلو. وہ بھی دیکھ رہے تھے، وہ بھی کوئی پوچھ نہیں رہے، ہم نے کہا تھوڑا سا کوئی کام نہیں ہے فلانا ہے. وہ تو پریشان چلے گئے اندر. تو میں نے یہاں بیٹھے ہیں آرام سے یار، رہنے دیں. اچھا اب یہ جو 1-1.5 ہفتہ، 1.5 ہفتے پہلے میں کینیڈا سے آیا تھا، وہ اس کے جھگڑا، وہ جھگڑا، کارڈس پہ جھگڑا، اس پہ جھگڑا، یعنی ہر قدم پہ لڑائی، ہر قدم پہ لڑائی. کمیٹیاں بھگتی ہیں آپ نے. کمیٹیاں ہم بھگت رہے ہیں، فلانا ہم کر رہے ہیں، ان سے لڑو ان سے لڑو، یہاں تک کہ جا کے باورچیوں سے لڑو اور پھر اعلان کرو. یہ اتنا زیادہ اسٹریسفل ہو گیا تھا نا کہ مجھ کو جو ہے نا وہ ہو گیا بخار، میرا گلا جو ہے وہ خراب ہو گیا، انفیکشن ہو گیا گلے کے اندر. اچھا اب یہ جو دن ہے روز سے دیکھا تو میں تو جناب بخار میں برا حال ہوا، اور جو ولیمے کی رات تو اور طبیعت میں خراب. اور پتہ نہیں کس کے دماغ میں خیال آیا تھا کہ جی وہ تو یہ جو ہے صدقہ دینا چاہیے، اور صدقہ تو ایسا ہوتا ہے وہ کالا کوئی بکرا ہوتا ہے. میں نے کہا بھائی کالا بکرا کہاں سے آ گیا یار، کیوں کالا ہونا چاہیے؟ تو لوگوں نے کہا بھائی اس کو بھی تو نہیں روکو نا، صدقہ ہی دے رہے ہیں نا، بکرے کا صدقہ دے رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ ہمیں سسرال والوں نے بکرا بھجوایا کالا. کالا، اور اس کو کہاں بندھے گا؟ ہمارے لون میں بندھے گا. وہ بکرا وہاں باندھا گیا کہ اس کے اوپر ہماری کھڑکی، فرسٹ فلور پہ ہمارا کمرہ. وہ ساری رات وہ بکرا جو ہے وہ بیزار پریشان تھا یار، نئی جگہ پہ بیچارہ. جب لوگ پریشان ہوئے تھے ہم سے تو بکرے کے اوپر بھی ساتھ پڑے ہو گئے. وہ بکرا پوری رات وہ جو ہے شو مچاتا رہا، وہ میں نیند نہیں آ سکی. مطلب میرا تو پوری رات جو ہے نا میری جو ہے نا وہ بخار میں اور پریشانی میں. ہماری بیگم صاحبہ کیا کام میں پوری رات پاؤں دبا رہی، ہاتھ دبا رہی، شوہر بیمار ہے. تو میں یہ تو آپ لوگ میرا حال کیا. میں دل میں سوچا تم لوگوں نے یار یہ حشر کر دیا میرا کہ جو شادی کراتی ہوں بیمار. اب ہوئی صبح، ہو گئی صبح ہوئی تو میں نے ان کو بٹھایا اور بیگم صاحبہ سے، اور میں نے بات کی. میں ایک بات بتائیں آپ جی، میں نے کہا کہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا آپریشن ہو؟ تو کہا ہاں میں چاہتی ہوں میرا آپریشن ہو. میں کہا لیکن اس کے اندر جو ہے جان بھی جا سکتی ہے فار ایگزامپل، یا بالکل ڈسیبلٹی بھی ہو سکتی ہے. تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ کام تو ویسے ہی ختم ہی ہو جائیں گے، تو ریسٹ لینے کیا مطلب شاید. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں چاہتی ہوں میرا آپریشن ہو، اور میں تیار ہوں آپریشن کے لیے. ہمارے والدین بہت ڈر رہے تھے، میں تو تیار ہوں. اور انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے مہینے ہو چکے ہیں میں نے اذان ہی نہیں سنی. میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنے کانوں سے اذان کی آواز سنوں. میں ٹھیک ہے نو ایشو. ہمارے وہ آئے ہوئے تھے یو ایس سے نا ڈاکٹر صاحب، ہمارے رشتہ دار. میں نے کو کال کیا، میں ڈاکٹر صاحب مجھے تو نا یہ کنسلٹیشن چاہیے، اس طرح سے پرابلم ہے. تو نے کہا میرا تو کلاس فیلو ہے، وہ بڑا اچھے سرجن ہے، تو میں تمہیں لے کے چلے جاؤں گا. تو اگلے دن بجائے اس کے کہ ہم انجوائے کرتے یا کچھ کرتے، تو اس کے اگلے دن ہی دا سیم ڈے، یعنی میں نے ایک دن بھی ایکسٹرا نہیں لگایا. تو میں کہا کہ تم ٹھیک ہے آج رات کو ولیمہ، میں کہا بھائی ماموں ولیمہ ہوتے رہتے ہیں یار، وہ تو ہو ہی جائے گا نا، ابھی مجھے ملاقات کرواتے ہیں. وہ مجھے لے کے چلے گئے ان کے گھر پہ، وہ ڈاکٹر صاحب کے گھر پہ. اور بہت ہی زبردست ڈاکٹر تھے، میں نے کہا جب یہ حیات ہوں گے. فنامنل گائے، فضل اللہ میر ان کا نام تھا، اور آئی سرجن، سوری ای این ٹی سرجن تھے. ان کے پاس ہم چلے گئے تو انہوں نے بتایا، یہ رپورٹ دکھائیں جو بھی تھا اس بتایا. تو انہوں نے دیکھا رپورٹ وغیرہ، ہاں یہ تو ہو جاتا ہے، ایسی بات تو نہیں ہے، اور سرجری ہوگی تو صحیح ہو جائے گا. میں کہا ڈاکٹر صاحب مجھے پورا سمجھائیں کہ سرجری کیسے ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا دیکھو بھائی میں کیسے سمجھاؤں. اچھا دیکھو بھائی سلیمان صاحب ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارا کان ہے نا، اس کے اس طرف سے نا ایک ٹیوب جاتی ہے. تو میں نے کہا کہ یوسٹیشین ٹیوب. کہتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا یوسٹیشین ٹیوب؟ میں نے کہا کہ میں نے بایولوجی میں پڑھا ہے میٹرک میں. کہ میٹرک میں بایولوجی میں یہ کیسے ہوا؟ اچھا ہوا یہ تھا کہ جب میٹرک کا ایگزام ہوا تھا تو ہمارے جو میٹرک میں جو بایولوجی کے ٹیچر تھے بدرالدین صاحب، ان کا انتقال ہو گیا، وہ بڑا کلاس کے ٹیچر تھے. وہ کہتے تھے سنو یہ جو ہے نا مٹیریل،
یہ تو کچھ کم ہے بھائی, میں نے ایکسٹرا پڑھانا ہے. سر کیوں ایکسٹرا پڑھائیں گے سر, ہمارا تو بورڈ کے کیا بورڈ کے امتحان کے میں نہیں پڑھاتا. ہاں, اور اس میں سے تو سلیکٹو اسٹڈی نہیں ہوگی, اور یہ تھوڑا سا کم لگتا ہے مجھے, بھائی میں تو ایکسٹرا پڑھاؤں. وہ ہر چیز تھوڑا سا ایکسٹرا پڑھا دیتے. اچھا, ہمارا گیڑ لگا ہوا تھا ضد کے اندر, یاد ہے آپ کو, کہ ہم نے بورڈ میں پوزیشن لینی ہے, کیونکہ ہم نے سینئر پریفیکٹ بننا تھا. تو چونکہ میرا انٹرسٹ انجینئرنگ کا تھا, تو مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ انجینئرنگ کے چکر میں کہ بایولوجی میں نمبر کم آ جائیں. جب میں بایولوجی بہت محنت کرنی شروع کی تو مجھے بایولوجی بہت اچھی لگنا شروع ہو گئی. تو میں نے سوچا کہ کیا کروں کہ بایولوجی میں آگے نکل جاؤں. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے نا ڈرائنگز, رائٹنگ تو میری اچھی ہو چکی تھی, میں ڈرائنگ کا نا ایک ٹیکنیک نکالی اپنی, کہ کم سے کم وقت میں ایسی امپریسو ڈرائنگ ہونی چاہیے کہ بندہ کھڑا ہو جائے. کبھی میں کر کے دکھاؤں گا, کبھی نا اگلی پوڈ کاسٹ میں یاد کرے گا تو میں آپ کو 5 منٹس ہارڈ ڈرا کر کے دکھاؤں گا کہ میں کیسے بناتا تھا پینسل سے نا. تو ہوا یہ کہ جب ایگزام, اچھا اس زمانے میں بورڈ کے اندر پوزیشن بھی اناؤنس ہوتی تھی اور سبجیکٹ وائز بھی پوزیشن اناؤنس ہوتی تھی, کہ میتھس میں بتایا تھا ہے نا. تو جب کہ میرا پری انجینئرنگ تھا, لیکن بایولوجی میں آئی ٹاپ دا بورڈ. اب ان کو تھوڑی پتا فصیل امیر صاحب کو, کہ تمہارا آپ کیا تھا, پری میڈیکل تھا پری انجینئرنگ. میں کہا پری انجینئرنگ, تو پھر پری انجینئرنگ والے بندے کو کیسے پتہ چلتا ہے. میں نے سر مجھے کو پتہ ہے, اور کیا پتہ ہے. میں نے کہا کہ بھائی اس میں تو, انہوں نے کہا پتہ ہوگا کیا کہ اگر یہ سرجری ہوگی تو چند دن تک آپ کی بیگم صاحبہ جو ہے وہ بیلنس نہیں کر سکیں گی, کیونکہ نا ایک کینال سسٹم ہوتا ہے جو, میں کہا کوکلی کینالز نا. انہوں نے ہمیں ماموں سے کہا یار بھائی یہ تو اس کو تو بہت زیادہ پتہ ہے, سنو بات سنو, تمہیں سب پتہ ہے نا, میں تمہیں سمجھاتا ہوں. انہوں نے کاغذ نکالا اور پوری ڈرائنگ کر کے بتانا شروع کیا, تو وہ مجھے پوری چیز سمجھ آنا شروع ہو گئی. آئی ایگزیکٹلی انڈرسٹوڈ کہ ایشو کیا ہے اور سرجری کیا ہوگی. تو میں نے اپنے بچوں کو سمجھا رہا تھا کہ بھائی آپ نمبرز پہ مت پڑھائی کریں, یہ جو نالج ہوتی ہے, جو ایجوکیشن ہوتی ہے, تو آپ کی زندگی میں کام آتی ہے نا. اگر وہ بایولوجی ہمیں نہیں ہوتا, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوا کیا. خیر ڈیسیجن ہو گیا. تو کب ہوگا سرجری, کب آپ کروانا چاہتے ہیں. میں نے کہا کہ آج رات ولی میں, تو پرسوں. کہ آر یو شیور کہ ولیمے کے دوسرے دن آپ سرجری کے لیے آ جائیں گے, اس کے 1 ہفتے کا ایڈمیشن ہے. تو میں نے کہا کہ ہاں, اس لیے کہ مجھے واپس US جانا ہے. میرا تو 2 ہفتے کی چھٹی لے کے آیا تھا, چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں, مجھے واپس جانا ہے پھر پیپرز اپلائی کرنے. دوسری بات ہے کہ جنگیں چل رہی ہیں. 97 کے اندر چچنیا کی کانفلکٹ چچنیا میں لڑائی چل رہی ہے, تاجکستان کی لڑائی چل رہی ہے, بوسنیا میں ہمارا کام چل رہا ہے, افغانستان میں کام چل رہا ہے. تو ہم تو بہت مصروف لوگ تھے. 1 ہفتہ میں ہاں ٹھیک ہے آپ آ جائیں. تو کیا ہوا کہ جناب ولیمے کا 1 دن چھوڑ کے اگلے دن ہم گئے اور بیگم صاحبہ ہاسپٹلائز ہو گئی, ایڈمٹ ہو گئی. ایڈمیشن سے پہلے جو نکاح کے اگلے دن ایک تو یہ ایونٹ ہوا کہ جا کے میں نے سرجری, اور میں کہا میں رسپانسبل ہوں نا, آئی ول پے فار دا سرجری اینڈ آئی ایم رسپانسبل. تو ان کی والدہ نے کہا, ان کے والد صاحب نے کہا دیکھیں بیٹا آپ کی یہ ہمت ہے, ہم تو سوری یہ ہمت نہیں کر سکے اور نہیں کر سکتے تھے. آپ کی یہ بیگم ہیں, آپ فیصلہ کر سکتے ہیں, آپ کا ڈیسیجن. میں کہا بس میں ڈیسیجن دے رہا ہوں, اللہ بڑھیں, ہوگا تو ہو جائے گا, نہیں ہوگا کوئی بات. اچھا ایک تو یہ ہوا. دوسری بات کیا ہوئی کہ میں نے اپنی بیگم صاحب سے پوچھا نکاح کے اگلے دن صبح, میں کہا چل یہ تو ہو گیا سرجری کی بات. میں کہا ایک بات بتائیں کہ اگر ہمارے درمیان میں ڈفرینس ہو گیا تو کیا ہوگا, کوئی اختلاف ہو گیا بات میں تو کیا ہوگا. نیگوسیشن میں کہتے ہیں کہ بیفور یو نیگوشیٹ آن دا سبسٹینس یو نیگوشیٹ آن دا اسٹینڈرڈس. آپ پہلے اسٹینڈرڈ سیٹ اپ کریں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ حضرات, آج کل تو میں نہیں پڑھا رہا, ٹائم نہیں ہے, ورنہ جب بھی میں کبھی کوئی نیگوسیشن ورک شاپ پڑھاؤں تو آپ لوگ آئیں. 2 دن کی ورک شاپ ہوتے ہیں, وہ بہت فائدہ ہوگا, آپ کو لائف کے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں. تو میں نے کہا جب میں, یہ تو رول ہے, تو میں نے کہا کہ میں سیٹل کروں ان کے ساتھ, اسٹینڈرڈس کیا ہیں ڈیسیجن میکنگ کے. تو انہوں نے کہا کہ کیا مطلب. میں نے کہا بھائی کبھی ہمارا کوئی اختلاف ہو گیا تو انہوں نے وہی کہا جو پہلے دن دلہن کہیں گی, ہمارا تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا, ہمارا تو کبھی اختلاف نہیں ہوگا. نہیں, یہ 96 میں کہتی تھی, اب تو 26 میں تو
نہیں انہوں نے اس وقت کہا کہ نہیں ہوگا. اس کے بعد خیر احتساب تو ہوگا ہی نہیں. میں کہا بھائی ہو گیا تو ہوگا ہی نہیں. میں کہا بھائی فرض کریں ہو گیا تو کیسے کریں گے سیٹل, کیا آپ بتائیں. میں کہا ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کس طرف ہے. اگر اللہ کا فیصلہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ میری طرف ہوگا تو کسی بات مانی جائے گی. تو کہتی ہیں کہ آپ کی. اور میں کہا اگر فیصلہ جو ہے آپ کی طرف ہو گیا تو کسی بات مانی جائے گی. کہتی میری. اور میں کہا اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ آپ کی طرف ہے نہ میری طرف ہے تو کسی بات مانی جائے گی. تو نے کہا کہ ایک دن آپ کی ایک دن میری, ایک دن آپ کی ایک دن میری. بڑی جمہوریت تھی. ہاں. تو میں کہا نہیں, بالکل نہیں. کہ کیا مطلب. میں نے کہا اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ آپ کی طرف ہوگا اور نہ میری طرف ہوگا تو ایک دن میری ہوگی اور اگلے دن میری ہوگی اور میری 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 ہوگی. کہ میں تو یہ نہیں بات مان سکتی, یہ بات تو صحیح نہیں ہے, تو یہ تو انصاف نہیں ہے. یعنی ابھی سے 5 منٹ پہلے آپ یہ فرما رہی تھی کہ ہماری زندگی میں کبھی اختلاف ہوگا ہی نہیں, اور ہو گیا. اور ہو گیا. سبحان اللہ. بہت خوب. یہ تو انصاف نہیں ہے. میں کیوں. میں یہ بات بتائیں, آپ کو 10 کنڈیشن دی تھی نا شادی سے پہلے, کہ ہاں آپ نے اگری کیا تھا نا. کہتے ہیں ہاں. پہلی کنڈیشن یہ تھی کہ شادی شریعت پہ ہوگی. آپ نے اگری کیا تھا نہیں کیا تھا. کہاں اگری کیا تھا. پھر میں نے کہا بھائی میں مسلمان, ہم مسلمان ہیں, مرد قوام ہوتا ہے, قوام, مرد امیر ہوتا ہے. آپ پر میری اطاعت ویسی واجب ہے, آپ کو میری بات ماننی پڑے گی. یہ تو بات آپ پہلے مان چکی ہیں. اب آگے خاموشی, کیونکہ اصول تو یہ ہے نا بھائی آپ مان کے پیچھے کیسے ہٹ رہے ہیں. یقین کریں اس دن سے نا میری زندگی سکون میں آئی کافی. اچھا اب رول کیا میں نے بنایا کہ اگر بیگم صاحبہ کہیں گے مجھے جانا ہے شمال اور مجھے جانا ہے جنوب, تو میں کہاں جاؤں گا, شمال یا جنوب. جنوب. نہیں تیسر صاحب نہیں. اب میں یہاں ہاتھ مارنا چاہ رہا ہوں لیکن شور ہوگا. نہیں, ہم جائیں گے جنوب, شمال نہیں جائیں گے. کہ بیگم کہہ رہی ہے نا آپ کو آئس کریم کھانی, مجھے آئس کریم کھانی ہے, ان کو فالودہ کھانا ہے. تو کیا کھائیں گے ہم, فالودہ. انہیں ریڈ چاہیے صوفہ, ہمیں گرین چاہیے. صوفہ کون سا آئے گا, ریڈ. لیٹ اٹ گو, لیٹ اٹ رن اراؤنڈ مین, بھاگے دیں. کیونکہ جب کوئی اصولی معاملہ آ جائے گا, جب کوئی کرٹیکل معاملہ آئے گا تو ہمارے پاس وہ اتھارٹی ہے کہ ہم کھینچ دیں گے, ہم بھاگیں. زندگی آسان ہوگی. اب غلطی ہم سے کیا ہوتی ہے, تو یہ جتنے لوگ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں بھائی وہ تو پہلے سے سمجھ لیں, اور شادی سے پہلے میرے ساتھ ایک کوچنگ سیشن ضرور کریں تاکہ میں آپ کے سسٹم بنا کے دوں, تاکہ آپ کو چوٹیں نہ لگے نا. لوگ کیا کرتے ہیں کہ شروع میں آ جاتے ہیں غلطی میں. جیسے ہمارے دوست بڑی مصیبت میں پھنسے, شادی سے پہلے پتہ ہے کیا باتیں کر دیں اپنی ہونے والی بیگم صاحبہ سے. پتہ کیا کہا کہ یور وش از مائی کمینڈ. اوہو, یور وش از مائی کمینڈ, یعنی آپ کی خواہش میری حکم ہے. اور ہم تو ایسے, ہم تو ویسے, مطلب بچ گئے. تو بیچاری نے کہا ٹھیک ہے ایسے ہی ہوگا. اب ہوتا کیا کہ اس طرح سے لے آتے ہیں بیویوں کو. اب جب بیوی کی تو غلطی اس میں ہے نہیں, اب جب وہ اپنا اثر کرتی ہے مجھے ایسا ہے, مجھے ایسا چاہیے, مجھے ایسا چاہیے, تو اب ان کے جو مردانگی کے اوپر ضرب پڑتی ہے. جب مردانگی کی ضرب پڑتی ہے تو ان کو پریشانی ہوتی ہے. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ ہر بات پہ ان کے خلاف چلنے کی کوشش کرتے ہیں, پروو کرنے کے لیے کہ میں مرد ہوں. یعنی وہ آپ کا جو رائٹ تھا, جو آپ کو دستور دے رہا تھا, کانسٹیٹیوشن دے رہا تھا, وہ رائٹ آپ نے چھوڑ دیا. اب وہ آپ اپنی سپرمیسی جو ہے نا اسٹریٹجی سے بنانا چاہتے ہیں. ہم ڈیلی بیسس پہ اپنے آپ کو پروف کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بڑے. ڈیزاسٹر ہوتا ہے. آپ سمجھے بات. بالکل. میں سمجھتا اگر اس پوڈ کاسٹ سے یہی رول سمجھ لینا ہمارے گھر کے لوگ, خواتین اور مرد, بہت بڑے مسئلے ویسے حل ہو جائیں. خیر ایک تو یہ بات تھی نا. اب ہوا جناب ہاسپٹل میں ہنگامہ. اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سسپینس میں چھوڑ دو, میں کہتا ہاسپٹل میں کیا ہوا.
اور کس طرح سے جو ہے نا وہ کلوز ٹو ڈیتھ کی کنڈیشن آئی اور کیا ہوا. لیکن ہم تو نہیں کر سکتے نا سسپینس. تو یہ جو میں نے آپ کو اصول بتایا اس سے بہت زندگی آسان ہو گئی کہ گھر کے اندر مرد قوام ہوتا ہے اور خاتون جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کو سپورٹ کرتی ہیں, اور مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ فیسلٹیٹ کرے نا, وہ ایک اکوموڈیٹنگ انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اس کے پاس سے اتھارٹی چلی جاتی. تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا اپنے آڈینس کو کہ ہماری ایک ماسٹر کلاس ہے میرج کے اوپر, ریکارڈڈ ہے, سب کچھ ہے. کس جگہ پڑھی ہے؟ وہ تو اویلیبل ہے ہمارے ٹیم کے پاس ہوگی. اچھا, یعنی وہ پبلک اس میں نہیں ہے, اچھا ڈومین میں نہیں. تو میں ایسا کروں ورک شاپ, تو میں ایسے وہ 4 گھنٹے کی ہے. تو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں ایک نمبر ڈال دیتا ہوں, زید صدیقی صاحب ہوتے ہیں ہمارے, وہ سارے مینیج کرتے ہیں ہمارے ماسٹر کلاسز کو. تو آپ اس نمبر پہ کال کریں گے تو وہ آپ کو پرووائڈ کر دیں گے, ٹھیک ہے نا. تو جو خلاصہ تھا وہ یہ تھا کہ جب بھی آپ میرج ہو یا کوئی ایونٹ ہو یا کوئی کانٹریکٹ ہو یا بزنس ہو یا کوئی ایسوسیشن ہو, اگر آپ ایک پراپر رولز سیٹ اپ کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا نتیجہ ملتا ہے. بہت خوب. اگر آپ نے جو ہے نا بالکل رینڈملی چلنا شروع کر دیا تو دیکھی کیا جائے ہوا, یعنی وہ شادی کی اس پروسیس سے کیا ہوا, کتنے لوگ میرے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ سلیمان صاحب ہم سمجھتے تھے یہ ہو نہیں سکتا ٹائم پہ چیزیں, اب ہمیں سمجھ آ گئی ہو سکتا ہے, تو اب ہماری شادیاں بھی ایسی ہی ہوں گی, اب ہمارے پاس بھی ڈنر نکاح کے نہیں ہوں گے. کتنے لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے لیے اتنی دعا کی ہے, ہم تو ٹیکسیز میں آتے ہیں, اور جب ایونٹ ختم ہوتا ہے 12 بجے 1 بجے, تو اس وقت ہم پریشان ہوتے ہیں, ٹیکسیز ملتی نہیں ہیں, اگلے دن بچوں کو اسکول جانا ہوتا ہے. آپ کا ایونٹ ختم ہو گیا ٹائم پہ, مطلب ہم اتنے سکون سے گھر گئے, ہم اتنا آرام میں رہے, ہم نے آپ کو اتنی دعائیں دی ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے بڑی سہولت کری. جن کے پاس گاڑیاں چلیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے نا, ہم تو رکشہ ٹیکسی میں آتے ہیں. ہمارے لیے کتنی سہولت آپ نے کر دی. اچھا, یعنی ہنگامہ بھی ہم کر رہے ہیں اور آلٹرنیٹ دعائیں بھی ہم کو ہی مل رہی ہیں. اہم پوائنٹ ہے, اہم پوائنٹ ہے نا, دعا بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں مل رہی ہے. تو جب آپ صحیح چلتے ہیں تو آپ کام صحیح کر رہے ہوتے ہیں, اور اگر آپ حق پہ ہیں تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے, باقی چیزیں تو اللہ تعالیٰ سیٹ کر دیتے ہیں. تو یہ جو تھا خلاصہ تھا اس کا. اگلے ایپیسوڈ میں ہم بتائیں گے کہ جی وہ ہاسپٹل میں کیا ہوا, اور سسپینس میں ہم نہیں چھوڑیں گے آپ کو, لیکن وہ بھی ایک پوری کہانی ہے کہ ہاسپٹل میں جانے کے بعد ہوا کیا. یہ تو خیر اب انڈرسٹوڈ بات ہے کہ آج ہم نے آپ کی شادی کو دیکھ لیا کہ کم از کم شادی کا ہر لمحہ جو ہے نا وہ ٹینشن فری ہوتا ہے, لیکن آپ کی شادی جیسی ثابت ہوئی ہے. تو اب اس کا مطلب ہے کہ اگلی ہر ایپیسوڈ میں پھر کیا ہوا اور کتنا خوفناک ہوا, تو یہ اب انڈرسٹوڈ ہو رہے ہیں. لیکن وہ جو ہنگامہ ہوا اس کی وجہ سے جو سہولتیں آئیں وہ تو آج تک آ رہی ہیں. خیر اب تو ہمیں ایک آئیڈیا ہو گیا کہ پہلے وہ بہت بڑی ایک آزمائش اور ایک رکاوٹ آتی ہے, اور پھر اس کے بعد اللہ پاک آسانیاں کرتے ہیں. لیکن میں آخر میں 2 باتیں کہنا چاہوں گا اس ایپیسوڈ کے اختتام پہ. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے کبھی امید ہے کہ جتنی بھی آپ کی اللہ پاک نے قسمت میں لکھی ہیں ایپیسوڈ لائف سٹوری کی, وہ 100-150 جتنی بھی ہوں. 150 تو پہنچا دیا آپ نے. نہیں میں نے نہیں, ایک دو نے لکھ دیا کہ 200 از اوکے. از اوکے, ہاں ٹھیک ہے. تو میں تو عوام کی زبان بولتا ہوں. تو لیکن کسی بھی ایپیسوڈ میں نہیں, اس ایپیسوڈ میں مجھے بہت یقین ہے کہ عوام اس کو سننے کے بعد اٹھ کے جو ہے نا وہ آپ کو سیلوٹ کرے گی اسکرین پہ. ہاں, جیسی آپ نے وہ وعدہ نبھانے کی بات کی ہے نا, نہیں بھائی یہ کہیں اور نہیں سنیں گے وہ, میرا نہیں خیال یہ ایسی لائف سٹوری اور ایسی شادی وہ نہیں سن پائیں گے. دوسرا بہت اہم سوال ہے, اس کا تھم نیل کیا رکھوں, سیکنڈ موستار سیکنڈ موستار. اتنی بڑی جنگ تو موستار کے قریب قریب جنگ لڑی آپ نے اپنی شادی پہ, تو یہ تھم نیل میں مجھے پرابلم ہوگی. تو یہ دونوں باتیں کہہ کے نہیں کہ ہماری ٹوٹل شادیاں 6 ہوئیں. ہاں جی, 2 ڈیورسز بھی ہوئیں. خیر لرننگ تو اس میں بھی آئے گی نا. ہاں, بہت آگے کیا ہوا. اللہ ہم کو صحیح معنوں میں شریعت کا فہم دے. ہمیں صحیح معنوں میں اپنے گھروں کو پرسکون بنانے کے لیے ہمیں اللہ پاک وہ سوچ اور فکر دے. اجازت لیتے ہیں اب آپ سے بھی اور اپنے ناظرین سے بھی. تو انشاءاللہ پھر اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.